203 ممالک میں بسنے والے 8 ارب لوگوں کی ہاں کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اگر علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو پھر لگ پتہ جائے گا کہ وہ جو اللہ پاک نے کہا نا والذین جاہدوا فینا، ایک تو مچھلی پانی کے ساتھ بہ رہی، لیکن جو ناردرن ایریاز میں ہے وہ الٹ بہاؤ میں بہتی ہے، الٹی سمت بہتی ہے، کتنی مشکل سے وہ پانی کو چیرتی ہے کہ دین جو ہے وہ ہر لمحے کا ہر سیکنڈ کا میرے اوپر کوئی نہ کوئی حکم دے رہا ہے، ایسے درخت کو پکڑتا اور ایسے اکھاڑ کے تو باہر پھینک دیتا، اتنی طاقت ٹیکنالوجی کے اوپر 200 سال لگا کے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارا قرآن پہلے 1450 سال پہلے بتا چکا کہ میں نے تم سے پہلے والوں کو بھی ایسی چیزیں دی ہیں۔ امریکہ کے اپنے ملک سے باہر 130 سے زائد آرمی بیسز ہے، تو وہ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہے، لیکن اگر وہ کلمہ گو ہو کے نہیں گیا قبر میں تو وہ ناکام ترین انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کر اعلان کرتے ہی فوراً شہید کر دی گئی، اس وقت کے دین کے لیے عمل بھی نہیں کیا ہوگا اتنے، اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ایسی عورتیں جب کھڑی ہو کے کہیں گی کہ کاش ایک دفعہ آ جاتے ہمارے پاس، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ایسا چل کے دکھاتے، ان کو شرم آتی پیدائشی مسلمانوں کو۔ تو یہ دین کسی میں غریب سے غریب انسان کو بھی روز محشر سب سے بڑی جنت دلا سکتا ہے کہ یہاں ہم ایک دوسرے سے مذاکرہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تقریر بیان کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ تقریر یا بیان یا واعظ ایک عالم کا حق ہے، میرے جیسے ایک عام MBA کا نہیں۔ جو آپ اور میں ایک ہی اگر تعلیم والے ہیں، جو کچھ حفاظ بھی بیٹھ گئے ماشاءاللہ، لیکن ہم تو آپس میں کچھ چیزیں شیئر کر سکتے ہیں۔ بیان کرنا اور واعظ کرنا، اس کے لیے تو ایک علم کی بیک اپ چاہیے کہ اتنا علم ہو تو پھر بندہ کسی کو کوئی واعظ نصیحت کرے۔ تو میں چونکہ یونیورسٹیز کے پڑھ کے تو اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے زندگی کو کچھ حد تک سوچنے کا اور بدلنے کا موقع دیا، تو پھر اسی لیے میں اپنی یہ سارے ویوز اور اپنی یہ چیزیں پاکستان بھر میں یونیورسٹیز میں شیئر کرتا آ رہا ہوں پچھلے 15 سالوں سے۔ تو اسی لیے آپ 1 گھنٹہ کون بولے گا؟ سب بولیں گے، پارٹیسپیشن سب کی ہوگی، ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ کون بولے گا؟ آواز نہیں آئی، روزہ تو نہیں رکھا ہوا سب نے؟ پھر ٹھیک، ناشتہ کر کے آئے؟ اگر نہیں کیا تو پہلے ناشتہ کر لیتے تاکہ آپ کی آواز تو نکل سکے۔ تو 1 گھنٹہ میں بولوں گا اور 1 گھنٹہ آپ کا نام عمر یاسین صاحب بولیں گے، آپ کا نام یوسف حسن صاحب بول لیں گے، آپ کا نام یار اونچا بول، حسن، ماشاءاللہ حسن بھائی میرے فیورٹ 3 ناموں میں سے ہے۔ تو 1 گھنٹہ آپ لوگ بولیں گے انشاءاللہ۔ سیشن کو کنڈکٹ کرنے کا جو مقصد ہے وہ وہی مقصد ہے جو اس دنیا میں ہر انسان کے آنے کا مقصد ہے، کہ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس کی ساری ان اینڈ آؤٹس کے بارے میں گفتگو کریں گے 3 لحاظ سے۔ سب سے پہلے کہ اللہ پاک کا کامیابی کا کیا ہے، جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں، وہ آج ہم جان لیں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا معیار کسے قرار دیا۔ اور تیسرا یہ کہ اس 203 ممالک میں بسنے والے 8 ارب لوگوں کی ہاں کامیابی کسے کہتے ہیں، اور اس سب سے پہلے یہ ہوگا آپ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ تو ایسے سیشن جو ہو، ویسے بیسیکلی اس کا جو میں موڈ زیادہ تر رکھتا ہوں، سیٹ کرتا ہوں، یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک سے فردن کہوں اپنا انٹروڈکشن کرائے، تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میرے پاس اب ٹائم تو نہیں ہے، لیکن سیدھا انٹروڈکشن لے لیں کسی سے بھی، کہ ان سے پوچھے کہ آپ کا تعارف کیا ہے، یعنی مجھے پتا چلے کہ کس کلاس کے گریڈ کے جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے کیا گفتگو کرنی ہے۔ تو یہاں دنیاوی تعلیم والے ہاتھ کھڑا کر دیں، ہم وقت بچانے کے لیے ویسے ہی دیکھ لیتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم والے ہاتھ کھڑا کر دیں، کون کون بیٹھے ہیں میرے اس پر؟ بڑا سوچ کے یار ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں، سوچ کے اسکول جاتے ہیں؟ اچھا، تو کون سی کلاس بیٹھی ہے؟ ایف اے میٹرک، کون سی میٹرک لیتے ہیں؟ انٹر، ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ یہ اسکول کے ماشاءاللہ، یہ تو پھر بڑے کیا کہتے ہیں ہیرو ہیں سارے۔
تو مجھے جیسے میں نے اس کیا کہ مجھے سینکڑوں ہزار سے زائد اداروں میں سیشنز ڈیلیور کرنے کا موقع ملا مختلف ٹاپکس پہ. ختم نبوت اور سیرت ہی رہا زیادہ تر. تو لیکن جو سچی بات ہے نا وہ سب سے زیادہ خوشی آپ میں بیٹھ کے ہوتی ہے, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے جو میک اٹ اور بریک اٹ ہے. یا تو بن جاؤ گے یا نعوذ باللہ بگڑ جاؤ گے, اللہ بچائے ہم سب کو. تو اسی لیے جو یونیورسٹی میں جب ہم جاتے ہیں نا تو وہ بیچارے تو پہلے ہی پھنس چکے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز میں, تو ان کو سمجھ آنا ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ لوگ جو ہے اس کے بارے میں ایک رائٹر نے بڑی خوبصورت بات کہی, اسی لیے مجھے پسند اب یہی ہے کہ میں اس مجمع میں گفتگو کروں. تو وہ ہمارے 2 ارب مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ہے. ہمارے جو سن رہے ہوں والدین, ان کو یہ چیز سمجھنا ہوگی سب سے پہلے کہ ایک رائٹر نے لکھا کہ یہ ایک وائٹ بورڈ ہے. جیسے یہ وائٹ بورڈ ہے نا, ایسے یہ بچے کا یہ ذہن جو ہے وہ ایک وائٹ بورڈ ہے. اس پہ جو پہلے لکھ گیا وہ بچہ اس کا ہو جائے گا. تو اگر والدین نے, اگر آپ نے خود یہاں دین نہ لکھا پڑھ کے سن کے اور سمجھ کے علماء سے, تو پھر آپ جب یونیورسٹی کالج میں جائیں گے تو پھر جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے وہی یہاں لکھا جا رہا ہے. اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, اور اسی کو سمجھنا چاہیے. تو آج کا ٹاپک انشاءاللہ ان تینوں چیزوں کو کیٹر کرتے ہوئے اور اس کا خیال کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے کہ ہمیں آج سب سے پہلے یہاں کیا لکھنا ہے. جیسے آپ اساتذہ کرام ہمارے پرانے ساتھی ہیں, یہاں لکھیں ان کے, اور یہاں فکر اور کنسپچل کلیئرنس ہونی چاہیے. رب سے کیا مراد ہے, نبی سے کیا مراد ہے, نبی انبیاء کی ضرورت کیوں آئی. یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ABC بعد میں پڑھنی چاہیے تھی. ہمیں یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو, ہمارے علماء کو, ہمارے والدین کو یہ پہلے پڑھانی چاہیے تھی. لیکن جو میرا ٹیسٹو میٹر ہے 15 سالوں میں کالج یونیورسٹیز میں, تو اس کا حال یہ ہے کہ یہاں مزان میں ایک اکیڈمی میں مجھے آج سے کو 5-6 سال پہلے لیکچر دینے کا موقع ملا ختم نبوت کا. تو اس پہ جب گفتگو شروع ہوئی تو میں گفتگو کے درمیان ٹیسٹو میٹر لگاتا ہوں, آج بھی لگے گا انشاءاللہ, لگنا چاہیے نا. ہاں, کیونکہ آپ کو یہ تو پتا ہوتا ہے کہ 100 سینچری ٹنڈولکر کی کب بنی, لیکن یہ چیزیں نہیں پتا ہوتی کہ ہمیں خلفائے راشدین کے بارے میں کیا نالج ہونا چاہیے. تو میں نے یہ مزاح میں آج سے 4-5 سال پہلے یا چند سال پہلے میں نے لیکچر کے دوران پوچھا کہ خلفائے راشدین کے نام گنا دو سیکوینس وائز, تو وہ انٹر کی کلاس نہیں, مجھے نام نہیں بتا سکتے. یہ حالات ہے. تو اسی لیے یہ ایک لیکچر اور یہ ایک آپ کا جو قابل بنو پروگرام ماشاءاللہ شروع کیا ہے, یہ مجھے بھی بہت خواب تھا کہ ایسا پروگرام ہمارے اس دیندار طبقے کی طرف سے شروع ہو. اور اللہ جزائے خیر دے کہ الکہف والے ویسے ہی پائنیئر ہیں بڑی چیزوں میں, تو اللہ نے ان سے بھی یہ اسی کی بنیاد رکھوا دی. لیکن مقصد یہ ہے پہلی بار تو 3-4 چیزیں ہم اپنے ادھر دل پہ باندھ کے جائیں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں, سب سے پہلے دل پہ کچھ چیزیں ایسی آج لکھنی ہیں کہ جب آپ کے بارے میں اعلان ہو, حضرات حسن صاحب چلے گئے دنیا سے, تو تب تک یہ محنت جاری رہنی چاہیے. اصل میں یہ بھی بہت بڑا مسکنسپشن ہے کہ شاید PhD کرنے کے لیے ہر ایک کو پتا ہے, ابھی سے آپ کو پتا ہے کہ اگر PhD ویژن ہے تو 40 سال کے بعد تک مجھے پڑھنا ہے. MBBS ہے تو مجھے پری میڈیکل کر کے میڈیکل میں 5 سال لگانے ہیں, پھر اس کے بعد ایک لمبا سلسلہ ہے. یہ سب کو پتا ہے, کوئی یہاں نہیں ایسا. لیکن کیا کسی کو پتا ہے کہ مجھے دین کب تک پڑھنا ہے؟ تو جب آپ دین کو, اللہ توفیق دے, جب آپ دین کو پڑھنے کے لیے اگر علماء کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کو پھر لگ پتا جائے گا کہ وہ جو اللہ پاک نے کہا نا والذین جاہدوا فینا, کہ جو ہماری طرف آنے کی جدوجہد کوشش کرے گا. کوشش بھی نہیں, جاہدو کا مطلب ہے, جاہدو کہتے ہیں پانی کے الٹ بہاؤ میں بہنے والی مچھلی. ایک تو مچھلی ہے پانی کے ساتھ بہ رہی, لیکن جو ناردرن ایریاز میں ہے وہ الٹ بہاؤ میں بہتی ہے, الٹی سمت بہتی, کتنی مشکل سے وہ پانی کو چیرتی ہے. تو اتنی شدید محنت کہ آپ کو معاشرہ, بہن بھائی, والدین تک کے جو مولوی بن لگے. تو آپ کو یہ ساری چیزوں کو
جو ہے وہ اس میں سے گزرتے ہوئے دین کا علم حاصل کرنا اور دین پہ چلنا ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ جو ہماری طرف آنے کی جہاد کرتا ہے ہم اس کے لیے ایک نہیں کئی راستے کھول دیتے ہیں. تو اسی لیے یہ ایک نیور اینڈنگ سٹوری ہے. تو یہ پہلا جو عہد کرتے ہیں ہم اپنے آپ سے کرتے ہیں. یہ آج ایک سیشن کی بات نہیں, یہ 2.5 ماہ کا یہ قابل بنو پروگرام نہیں, یہ روز پڑھنے سمجھنے کی ایک ایفرٹ ہے, زندگی جو ہے دین کو حاصل کرنا. تو پہلی بات اللہ جی ہمیں اس کے لیے قبول کریں, ہم اپنا عہد کرتے ہیں, کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں دین ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ آپ لگے ٹوری جاؤ تو پی ایچ ڈی کر لو اور سب کچھ کر لو تو دین میں چلو ٹھیک ہے, وہ فیس بک کر لوں گا, میں واٹس ایپ کر لوں گا اور میں یہ کر لوں گا. اس میں بربادی ہے, اس میں دین آپ کو حاصل نہیں ہوگا. پاکستان کا سب سے بڑا ڈاکٹر ہو, اپنے بیٹے کو گھر میں ڈاکٹر بنا سکتے, کہاں بھیجتا ہے؟ کنگ ایڈورڈ. وہاں تو نہیں کسی کو یہ مغالطہ لگتا, غلط فہمی ہوتی کہ گھر میں ہی بنا لو بھی. لیکن دین کے بارے میں پوری امت کو یہ غلط فہمی لگ چکی ہے کہ دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اس طرح 40 سال مارا پھر کے علماء کے جوتیوں میں بیٹھ کے سیکھنا. کیا یہ سنا کبھی لفظ یہ پہلے؟ یہ کانسیپٹ نہیں ہے نا دل. تو اس لیے اپنے کانسیپٹس پہلے کلیئر کریں. جب کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آپ انشاءاللہ اس منزل پہ بھی پہنچ جائیں گے. ہمارا کامیاب کون کا یہ جو لیکچر ہے اس میں ہم 3 رخوں سے پڑھیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سب سے بڑی کامیابی بن مانگے بنا محنت کے ماں کی گود میں ویسے ہی عطا کر دی. جس دن میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا, آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے 8 حرم میں سے سب سے بڑی کامیابی مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی دے دی. ہاں بس اللہ پاک اور قرآن اور حدیث سے یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ پاک کہتے ہیں, آگے وہ آیت بھی آ رہی ہے انشاءاللہ, کہ جو اس کامیابی کے ساتھ قبر میں چلا گیا وہی بس کامیاب. اب اس سارے درمیان کے عرصے کو, جیسے میری اس وقت 49 ایئر ایج ہے, آپ کی اگر 20 ہے 18 ہے, اور اگر آپ کی 18 ایج ہے اور آپ نے 70 سال زندہ رہنا ہے, تو یہ ایسا ہر وقت میرے پیش نظر رہے کہ میں ایمان کے ساتھ قبر میں جاؤں. تو یہ روز سوچنے کی چیز ہے. دین نعوذ باللہ کبھی اور کبھی ضرورت پڑ گئی تو عید پہ پوچھ لو, کبھی ضرورت پڑ گئی تو زکوٰۃ پہ پوچھ لو. اس طرح کی چیز نہیں ہے. آپ علماء سے تو مفتیان سے یہ چیزیں پوچھ سکتے ہیں, لیکن وہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اتنا دین کا نالج حاصل کرنا, اسے حلال حرام پاکی نہ پاکی کا علم آ جائے اور وہ جنت میں جانے والا اور جہنم سے بچنے والے اس کو چیزیں پتہ ہو, بس اتنا علم. تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن یہ اتنی بڑی دولت, اس کے بارے میں میں سوچا کرتا تھا کہ کیسے میں یونیورسٹیز میں اس کو گفتگو کروں, کیسے وقت تھوڑا ہوتا ہے, کیسے میں ان کو یہ بات اندر اتار جاؤں, ان کے خون میں شامل ہو جائے مرتے دم تک کہ مجھے اتنی بڑی دولت مل گئی امتی ہونا. تو مجھے 2008 میں جب میرے اپنا وقت لگا رائیونڈ میں, تو مجھے وہاں مولانا نذر رحمان صاحب سے ایک بات ایسی پتہ چل گئی کہ وہ میں آج سب کو سناتا ہوں, ہر ایک لیکچر میں سناتا ہوں کہ کتنی بڑی دولت ہے. اس پہ اللہ نے بھی کیا ڈالے ہوئے ہیں؟ پردے. اور ایک دن یہ پردے کیا ہیں؟ ہٹنے والے ہیں. ابھی ہمیں اس کا وہ ویٹیج نہیں ہے, وہ قدر نہیں ہے امتی ہونے کی. اس لیے مجھ سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے, اس لیے مجھ سے دین میں کمی بیشی آ جاتی ہے. وجہ مجھے کبھی یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میں کتنی بڑی دولت کو لے کے آیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تو اللہ نے پردے ڈالے ہیں, ایک دن اللہ یہ پردے ہٹا کے آپ سب کو, اور اس میں مسلمان تو نہیں, اس میں سارے کافر بھی دیکھ لیں گے. اس دن پردے سب کے ہٹنے ہیں, صرف مسلمان کے نہیں. تو اللہ اس دن پردے ہٹا کے جب دکھائیں گے کہ کتنی بڑی دولت تھی امتی ہونا, تو فرمایا کہ وہ تو تب دیکھ ہی لیں گے, لیکن اگر ابھی اللہ پاک پردے ہٹا دے اور تم سب بیٹھے ہوئے کو دکھا دے تو تم سب کا خوشی سے کلیجہ پھٹ جائے گا. میں نے جب یہ بات سنی نا آتی بھائی, تو میں اپنے اوپر سوچتا ہوں ہمیشہ. میں نے اپنے اوپر سوچا کہ تب میری ایج 32-33 تھی. میں نے کہا کہ مجھے 32 ایئرز میں اتنی محسوس ہوئی کہ یار اتنی بڑی دولت ہے امتی ہونا,
اتنی بڑی دولت ہے امتی ہونا کہ اگر اللہ مجھے ابھی اس کی ویٹیج دکھا دے تو میں خوشی سے ہی مر جاؤں. تو میں نے اپنے اندر جھانکا تو میں نے کہا مجھے تو یہ بات ہی نہیں کبھی آج تک کسی نے سمجھائی تھی. تو اتنی بڑی دولت لے کر میں اور آپ آئے ہیں. اس دولت کو آگے سب سے بڑی کامیابی بنانا یہ آج کے میرے سیشن کا مقصد ہے. تو کامیاب کون میں ہم جیسے میں نے عرض کیا ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں. اب میں جس کی طرف اشارہ کروں وہ کھڑا ہو کے مجھے بتا دے کامیابی کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمارا ریگولر انٹریکٹیو سیشن شروع ہو گیا. اب ہم ایسے ہی چلیں گے ٹور انشاءاللہ. کس کو کہوں جب میں بیٹھا ہوتا تھا نا ایسے تو میں ایسے کرتا تھا کہ یا اللہ میرے اللہ کوئی آوے. آپ بہت اچھا مسکرا رہے ہیں. آپ ہی کھڑے ہو کے بتا دیں. طریقہ یہ ہوگا نام بتا دیں ایج بتا دیں اور بتا دیں کامیابی کسے کہتے ہیں تاکہ سب کو انٹروڈکشن ہو جائے اور تھوڑی اجنبیت بھی دور ہو جائے. جی بیٹا اونچی بات. کیا اچھا پہلے کبھی سوچا کامیابی کسے کہتے ہیں؟ سچی بات کرنی ہے. نہیں سوچا. شاباش بیٹھتے میرے والا یہ حال ہے سارے والا. آپ کھڑے ہو کے بتا دیں کامیابی کسے کہتے ہیں. یوسف حسن بھائی ماشاء اللہ 20 ایئر بس ٹین ایج ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں. ماشاء اللہ بیٹھ جائیں. جزاک اللہ جی بہت شکریہ جو کھڑے ہو کے اس طرح جواب دیتے ہیں ہم ان کے احسان مند ہیں. جی ماشاء اللہ جزاک اللہ. ذوالقرنین بھائی نے کہا کہ کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کو راضی کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب یہ کہنے کو تو بڑی آسان بات ہے نا صرف جس نے اللہ کو راضی کر لیا. جلیا دیتے چل رہے ہو یعنی میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. اللہ کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ڈسٹریکشنز آئیں گی کیسے معاشرہ کھینچے گا کیا کچھ کھینچے گا. آپ نے کہا کہ جس نے اللہ کو راضی کر لیا تو یہ تو ایک بہت ایک جملہ ہے بیسیکلی. لیکن اس کے پیچھے کیا ہے وہ جو میں نے ابھی بات کی کہ ہر دم وہ جو بلکہ تبلیغ والے کہتے ہیں حال کے امر کو پہچاننا. بہت اچھا ہوا یہ بات انہوں نے کی. یہاں ذوالقرنین بھائی نے ایک بات کی وہ بہت اہم ہے. وہ امت کا سب سے بڑا مسکنسپشن ہے سب سے بڑی غلط فہمی ہے. اس کو اچھا ہوا انہوں نے بات کی. اللہ نے اسے کہلوا دی. ہم اس کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے چلیں گے کہ دین اور دنیا کے لحاظ سے بات کروں دین کے لحاظ سے بات کروں. اسلام میں یہ دونوں علیحدہ ہی نہیں ہیں. تو اچھا ہوا یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے اوپر بعد میں آتے ہیں. آپ نے کیا کہا جسے اللہ کو راضی کر لیا. تو اللہ کو راضی کرنے کا ایک جملہ ہے اس کو سیکھنا ہے تو تبلیغ والوں نے بہت آسان کر دیا ہے. حال کے امر کو پہچاننا. حال کا امر سے کیا مراد ہے. اس وقت میں مثال کے طور پہ میں اگر یونیورسٹی میں ہوں اگر آپ جب یونیورسٹی میں جائیں گے تو میں ایسے ادھر دیکھتا ہوں تو دل تو کرے گا کہ وہاں بے پردہ اور بے حیا عورتیں لڑکیاں ہیں. تو اب وہاں آنکھ نیچی کرنا غض بصر جسے قرآن نے کہا ہے یہ اس وقت کا حکم ہے. تو اس طرح 24 گھنٹے کی زندگی لیتے جائیں صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک ملٹی پلائی بائی آپ کی پوری لائف. اس طرح ہر وقت دھیان رکھنا پڑے گا. یہ ہے جو آپ اللہ کو راضی کر کے جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا تہجد گزار ہو جائے اور بہن کا حق نہ دیں وراثت میں سے. 10 آپ سفر کر لیں بیرون کے اور ادھار دینا کسی کا آپ کو موت پڑتی ہے اگر آپ بزنس مین بھی ہیں. کیوں جی بزنس مین صاحب. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ صرف چند جزیات کو لے کر یا چند 5-6 چیزوں کو لے کر زندگی اس کا نام نہیں ہے. آج ہم جو 6 ارب کفار کے سامنے ایک مثال نہیں بن پا رہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بس اللہ کو راضی کرنا ہے تو شاید یہ سمجھ لیا کہ 6-7 موٹی چیزیں ہیں. نہیں بھائی سیکنڈ گزرے گا اور سیکنڈ میں تیسر ذوالقرنین بھائی حسن یوسف بھائی اپنے آپ کو ہمیشہ دیکھیں گے اس سیکنڈ کیا حکم ہے اور مسنون طریقہ کیا ہے. لوگ کامیاب ہو گئے. تو یعنی وہ جو بات میں نے دوسری دفعہ پھر آ گئی کہ دین کوئی آن اینڈ آف چیز نہیں ہے کہ اب دین آن ہو گیا رمضان میں اور 11 مہینے. یہ ہے نا ہمارا کنسپٹ من حیث القوم ہے نا جی. تو یہ مسکنسیپشن بہت بڑا
बहुत बड़ी रुकावट है, इसको दूर करना होगा और इस पे बड़ी मेहनत लगेगी। तो इसलिए आप भी इसकी कोशिश कीजिए कि दीन जो है वो हर लम्हे का, हर सेकंड का मेरे ऊपर कोई ना कोई हुक्म दे रहा है। हमसाये के हुकूक है, पता नहीं क्या कुछ। तो बस जटकी बात यही है कि हर सेकंड में रुक के सोचने की आदत डालेंगे। पॉइंट नंबर 2, हर सेकंड में बोले रुक के सोचने की आदत डालेंगे। मैं इशारे पे खड़ा हूं, मैंने इसको तोड़ के जाना है कि नहीं जाना, ये कौन मुझे, ये भी मुझे दीन ही मुतवज्जे करो। तो इस तरह हर सेकंड आ गया, जो मर्जी कर ले, हर सेकंड आ गया कि आप सोचेंगे कि मैंने क्या करना है, और उसके बाद फिर अल्लाह पाक को राजी करते हुए इंशाल्लाह जाएंगे। इस्लाम में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये दीन है, ये दुनिया है, यहाँ दीन में दीन ऑन कर लो और यहाँ दुनिया में दुनिया ऑन कर लो और दीन को भूल जाओ। यही हम गुजार रहे हैं, और यही, इससे जब जान छुड़ा लेंगे तो इंशाल्लाह कि आप कामयाब नहीं, अब सबसे आला दर्जे में कामयाबी हासिल होगी। तो कामयाब किसे कहते हैं? अल्लाह को राजी करके चले जाएं। और कोई अल्लाह को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से हट के राजी कर सकते हैं? तो ये भी ना मुकम्मल बात हुई ना। तो मुकम्मल कैसे हो गई कि अल्लाह को राजी करना है, और अल्लाह सिर्फ राजी होते हैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के ऊपर चलने की वजह से। ये है कामयाबी का मेयार। आगे हम इसको और तफसील से देख लेंगे इंशाल्लाह। एक दफा मैंने मुफ्ती जमील साहब का बयान सुना, मेरे बड़े मेंटोर रहे हैं, वो रायबेड़ के इमाम रहे हैं, तो मेरे अक्सर बयान जो है उनमें इनका जिक्र बहुत आता है। उनका एक बयान सुना, मुझे सारी जिंदगी के लिए वो एक रहनुमाई मिल गई, और मेरी यूनिवर्सिटीज में लेक्चर्स में सबसे ज्यादा इस पे भी गुफ्तगू होती है। ये कामयाब कौन, जो अब आप अगले तकरीबन आधा पौना घंटा सुनेंगे, उनके ही बयान को मैंने आसान अपने अल्फाज में विजुअल्स के साथ कर दिया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 तबकात गिनाए हैं कुरान पाक में, और उन 10 तबकात को, 10 शोबों को, 10 कैरियर्स को गिनाया कुरान पाक। आप भी कोई ये कैरियर चुनेंगे ना? चलो इस पे गुफ्तगू कर लेते हैं। आपने कौन सा कैरियर सोचा कि क्या बनना? डॉक्टर, इंजीनियर और इसका आईटी प्रोफेशनल, क्या बनना? आईटी प्रोफेशनल। और जी कोई किसका कैरियर क्या सोचा होगा? वीडियो एडिटर। यार इसकी तो सबसे ज्यादा जरूरत है हमें इस वक्त। जो परफेक्शन वाला वीडियो एडिटर हो, वो दीनदार तबके के पास है नहीं। बहुत अच्छा चुनाव है भाई। और जी आप पीछे से छुप रहे हैं, आप खड़े हो जाएं। आपने बड़े होके क्या बनना है दूल्हे के अलावा? वो नहीं बताना। दूल्हा तालीम कोर्स करके बिजनेस करना है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज हमारे सेशन की सबसे अहम तरीन और हैरान तरीन बात भी बिजनेसमैन के बारे में है कि जो दुनिया में, इंसानियत में इतने बड़े बिजनेसमैन बने कि उन जैसा बिजनेसमैन ना पहले कभी कोई बना और ना बाद में कभी कोई बनेगा। तो अगर कोई मुझे उनका नाम बता दे तो मैं फिर उसको 10 रुपए इनाम भी दूंगा इंशाल्लाह। आप भी खड़े हो जाए। हाँ, आप भी छुप रहे थे, मैं छुपने वालों को फौरन खड़ा कर देता हूँ। जी क्या डॉक्टर बनना है? माशाल्लाह। 5,000 से कम फीस नहीं रखनी, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? हाँ। तो ये 10 तबकात, 10 शोबे, 10 कैरियर्स गिनवाए अल्लाह पाक ने, और उनको जो दिया ना पहलों को मिला ना बाद वाले उस लेवल तक उसमें कामयाब हो सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद, यानी उन जैसी कामयाबी इंसानियत कभी सोच भी नहीं सकती, वो इतने बड़े कामयाब हो गए, और कुरान कहता है वो सबसे बड़े नाकाम। तो अब उनको देख लीजिए। ये जो आपके सामने विजुअल है, ये मैंने गूगल से लिया। ये अरब कंट्रीज में, एक अरब मुल्क है मुसलमान, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जो हदीस में आता है कि उनका कद 60 हाथ के बराबर था, तो इसको इंग्लिश में कुछ क्यूबिक कुछ ऐसे कहते हैं, इतने फासले को। तो उन्होंने इसको 60, अगर ये बन रहा है 1.5 फुट, तो उन्होंने इस तरह उसको ज़रब दी 60 से, या हदीस में जो भी अल्फाज हैं। तो हमजा भाई, उन्होंने ये कहा कि आदम अलैहिस्सलाम का कद इतना बड़ा होगा। उन्होंने अपने वो पीछे लिखा हुआ है, ये एक म्यूजियम है अरब के किसी मुल्क में, तो उन्होंने ये चीज की है कि देखो इतने बड़े कद, तो इतना
بڑے قد اور طاقت کس کو ایسی ملی ہے کہ ان جیسی طاقت کسی کو نہیں ملی؟ بتائیں گے؟ قوم عاد کو. قوم عاد کو طاقت کیسے ملی کہ وہ ایک درخت کے پاس جائے، ان کا ایک نوجوان جیسے آپ ہیں 18 سال کے، ایسے درخت کو پکڑتا اور ایسے اکھاڑ کے تو باہر پھینک دیتا، اتنی طاقت. تو مجھے اس پہ ذرا تھوڑی اور طرح سے ریسرچ کرنے کی عادت ہے. میں نے گوگل پہ گیا، میں نے کہا کہ آج درخت کو اکھاڑ کے پھینکنا انسان جو مریخ تک پہنچ چکا ہے، لیکن کیا وہ اتنی ٹیکنالوجی بنا پایا کہ وہ درخت کو اکھاڑے اور پھینک دے؟ تو اس پہ سامنے ویڈیو آ گئی. گورے نے کیتا ہے تجربہ، تن پتا نا دو تھے تجربے کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ہم سب تجربہ کیا ہوا. میں نے وہ دیکھ لی ویڈیو، بڑا حیران ہوا میں کہ جو میری سوچ ہے وہ تجربہ کیا ہوا. انہوں نے ایک ہائیڈرولکس کی ایک مشین تھی، جو انہوں نے کہا کہ اس سب سے ماڈرنائز مشین ہائیڈرولکس کی یہ ہے. اس کے ذریعے انہوں نے اس کے گرد جو ہے وہ ایک پٹا سا باندھا اور اس ہائیڈرولک مشین کے ذریعے اس کو ایسے اکھاڑنے کی کوشش کی. تو وہ زور لگتا جا رہا اور پھر کیا ہوا ہوگا؟ وہ مشین پڑک کر کے ڈگ گئی. تو پھر انسانیت نے جانا آج کل کے چند سال پہلے کہ ہم درخت کو اکھاڑ ابھی. تو آپ ابھی تک مریخ تک پہنچ کے، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی، نو انسانی میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں چاند کیا مریخ تک پہنچ جاؤں. لیکن آپ یہ والی طاقت تو نہیں رکھتے. اللہ نے ان کو طاقت دی، ایسی طاقت دی، لیکن وہ کامیاب ہوئے، ناکام ہوئے. تو طاقت ہونے کے باوجود وہ ناکام ہوئے. جارڈن میں ایک جگہ پیٹرا، بہت مشہور جگہ ہے یہ سیاحت کے لیے، بہت زیادہ مشہور. تو قوم عاد یہ پورا پہاڑ کاٹ کر تو اپنا محل اور گھر بناتی تھی. سوچو، بنا سکتے ہیں آج کے دور کے لوگ؟ تو یہ جو ایک ادھر ایک غلط فہمی اور خناس بھرا نا، وہ کیوں بھرا کہ وہ ہمارے معاشرے میں یہ پڑھا سنا بہت جاتا ہے. ہائے وہ بیچارے اسٹون ایج والے، وہ بیچارے پتھر کے زمانے. ان کو لکھا ہوا ہے، آپ جب پڑھیں گے 7ویں 8ویں تو اس میں وہ آتا ہے تہذیبیں گزری ہیں، وہ پتھر کے زمانے والے. وہ پتھر کے زمانے والوں پہ آپ ٹیکنالوجی کی معراج پہ پہنچ کے جب ریسرچ کر رہے ہیں تو ان کے بڑے سائنٹسٹ کہتے ہیں وہ جیسی ٹیکنالوجی رکھتے تھے ساڈے خواب چ بھی نہیں آ سکتے. تو کیسی خوبصورت بات ہے کہ وہ جو ٹیکنالوجی کے اوپر 200 سال لگا کے پہنچ رہے ہیں. ہمارا قرآن پہلے 1450 سال پہلے بتا چکا کہ میں نے تم سے پہلے والوں کو بھی ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو تم قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گی. لیکن وہ ان کو ملنے کے بعد جب وہ تکبر میں اور اپنے اوقات بھول گئے اور میرے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو پھر وہ کامیاب ہوئے. کہ تو یہ والا جو یہ اس پہ میں نے کل پرسوں پڑھا، تو لیکچر سے پہلے تھوڑی تیاری بھی کرنی چاہیے نا. تو یہ ہر گھنٹے کے بعد رنگ بدلتا ہے. ایسا پتھر لگایا ہے، وہ لوگ آپ سے زیادہ چیزیں جانتے تھے. ایسا پتھر لگایا ہے، ہر گھنٹے بعد رنگ بدل رہا ہے. اور اس کا رنگ وہ گلاب کے پھول کی طرح، اس لیے اس کو دنیا گورے جو اس کو سب کہتے ہیں وہ روز سٹی کہتے ہیں، گلاب کا شہر. تو یہ اس وقت یہ 5000 سال پرانی کھڑی ہے عمارت کہ نہیں جی؟ یہ الگام کی بلڈنگ کھڑی رہ سکتی 5000 سال بننے کے بعد؟ اللہ کرے نہیں رہے. کیوں کہ علم پھیلا رہے ہیں تو کسی نہ کسی صورت تو رہے گی جب تک اللہ پاک نے اس کو رکھنا. تو یہ کب سے کھڑے ہیں گھر؟ سمجھ آتی ہے ٹیکنالوجی ایسی مریخ پہ جان والے. اللہ نے خالی تعلق نہیں نوازیا، اللہ رب العزت نے ہر ایک بنی نوع انسان کو امتحان دینے کے لیے کس کو بہت زیادہ دیا، کسی کو کم دیا ہے. اصل میں ایگزامینیشن ہال کسی کو دے کر آزما رہے ہیں اور کسی کو نہ دے کر آزما رہے ہیں. دونوں صورتوں میں کامیاب صرف وہی ہوگا جو ہر لمحے کے حکم کو وقت کے نبی کے مطابق کر کے چلا گیا. تو یہ اتنا بڑا قوم عاد کہ ایسے گھر اس وقت بھی 130 گھر موجود ہیں ایسے، اور یہ 5000 سال پہلے بنائے گئے. تو کیسے پہاڑ کاٹ کے بنائیں گے؟ تو کوئی آج کے بعد یہ نہ کہ ہائے پتھر کے زمانے کے. یہ دیکھیں، یہ دوسرا اس کا میں نے آپ کو دکھایا. قوم شعیب
تجارت میں سب سے ٹاپ پہ. تجارت پھلتی پھولتی ہے نا، تو آپ دیکھ لیں جب پیسہ بہت زیادہ آتا ہے تو اللہ رب العزت نے تو تقسیم اس لیے کی تھی کہ وہ جن کو اللہ نے، جیسے زکات بھی ہم نے کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا ہم ان تک پہنچائے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو محلے میں بھی بیچارہ غریب ہوتا ہے، جیسے ٹاؤن شپ ہے غریب تھا، لیکن اب اگر وہ اس کا اپنا جہاز ہو جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ یار وہ تو اب نماز جیسے اکثر سنتے نا پہلے بڑھیا نمازاں پڑھتا سی، تو جب پیسہ آتا ہے تو پھر اس کے سامنے بہت سی بے راہ روی اور بہت سی چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. جیسے سورہ کہف میں بھی ہے وہ ایک واقعہ ہے 2 باغ والوں کا. تو وہ کیا کہتا تھا کہ ایک کا باغ ہلکا تھا اور ایک کا باغ بہت ہی زیادہ لیوش قسم، بہت گھنے قسم کے اس کے باغ تھے. تو وہ کیا کہتا تھا کہ یہ میں نے کمایا، میری، یعنی کہنے رہو ایسی دیکھو یہ بھی بزنس کر رہا ہے، دیکھو میں شاپ سے آیا تھا اور اب میرے پلازے ہیں. ایسا ہی سوچ آتی ہے نا، کیوں جی آتے صاحب کہ یہی سوچ آتی ہے. تو جب اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ رب کی تقسیم ہے کہ محنت کا تو ہے، محنت نہیں چھوڑ سکتے، لیکن رب کی تقسیم ہے. ایک جیسی محنت کرنے والے کو بھی برابر کا نہیں ملے گا، جس کو رب نے زیادہ دینا اس کو زیادہ دے گا. تو جب انسان سب سے بڑا پوری دنیا میں یہ معاش کے اوپر کنٹرول کرتا ہے، یہ اس کا لیڈر بنتا ہے، تو ہوتا کیا ہے وہ بھی سن لے. آپ کو میں پچھلے زمانوں کی مثالیں آج کی مثالوں سے جب کپل کرتا ہوں تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا کہ قوم شعیب، میں نے سوچا کہ یہ اس وقت تجارت میں سب سے ٹاپ پہ چلے گئے، تو آج تجارت پہ ٹاپ پہ کون ہے؟ بولے کون ہے جی؟ چائنا نمبر 2 چلے، اب وہ آ رہا ہے ایمرجنگ ہے. اس سے پہلے امریکہ تجارت میں ٹاپ پہ ہے نا. اب دیکھیں بدماشی کیا ہے، ہم نے تو کبھی ان چیزوں کو اس رخ سے پڑھا ہی نہیں نا. تو بدماشی کیا ہے آپ گوگل کر لیجئے. امریکہ کے اپنے ملک سے باہر 130 سے زائد آرمی بیسز ہیں. 193 ملک ہیں جو رجسٹرڈ ہیں. ٹوٹل ملک دنیا میں 203 ہیں. تو 200 ملکوں میں سے آدھے ملکوں میں وہ اپنے آرمی بیس بنا کے بیٹھا. یہ بدماشی تے جڑا کو ہلدا پھر اول تو ہلے گا ہی نہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب معاش کے اوپر کنٹرول آ گیا، اصل میں کنٹرول تو اس وقت یہود کا ہے، تو امریکہ بھی کچھ نہیں ہے. اصل میں تو پیچھے اس وقت یہود ہے، کیونکہ دجالیت کی طرف جا رہے ہیں حدیث کے مطابق جو حدیث ہے. تو اب جو دجالیت کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں کنٹرول سارا یہود کا اور ان کے سب سے بڑے دجال اکبر کا ہے. تو اسی طرح امریکہ کے اتنے بیسز ہیں. امریکہ بدماش ہے کہ نہیں؟ یہود اس وقت فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے یہ اکتوبر سے آج تک، تو کس بیس پہ چل رہا ہے؟ پیچھے امریکہ کی بدماشی ہے. تو اس کی بدماشی کی وجہ کیا ہے کہ وہ اس کے پاس ریل پیل ہے بزنس اور اس کی دولت کی. تو اس طرح ان کے ساتھ بھی اب سمجھ آ گئی کہ ہم آج کے زمانے میں رہتے ہوئے سوچ سکتے ہیں کہ اس لیے ابھی سارے دنیا کے ملکوں پہ کیا بننا چاہ رہے ہوں گے؟ بدماش کے ہماری مانو. ورنہ پاکستان کو تو وہ کہتے ہیں نا ہم قرضہ روک دیں گے. آپ تو نہیں، لیکن آپ کے جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں پولیٹیشینز اور یہ ٹیکنوکریٹس وہ بیچارے ہیں کہتے ہیں ناراض نہ کرو، اسے قرضہ روک دیں گے. تو اسی طرح قوم شعیب بھی اللہ نے دیا لیکن وہ اس سے اپنی اوقات سے آپے سے باہر ہو گئی. اللہ نے بزنس مین، جی بزنس مین صاحب کون تھا بزنس کرنے والا؟ کھڑے ہو جائیے. جب آپ اس وقت پاکستان میں سب سے امیر بندہ پتا کون ہے؟ شاید خاقان عباسی ہے میرا خیال ہے. تو ابھی میں نے کل دیکھا اس کی کوئی 11 بلین کے قریب، اس کی 11 بلین ڈالر کی اس کی ایسٹ ہے. تو دوسرے تیسرے نمبر پہ MCB کا مالک ہے منشا، تو اس کی ایسٹ ہے. تو آپ کے اگر 15 بلین ڈالر یعنی پاکستان میں سب سے اوپر ہو گئے تو آپ نے سب سے بڑا کیا بننا ہے؟ اللہ والا بھی بننا ہے. ایسا کا مطلب نہیں کہ ان پیسے آ گئے کہ میری میٹنگ ہے اور اگر میں نے میٹنگ نہ کی تو سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جب میں میٹنگ نہ کی تھی تو یہ پھر اللہ سماتے ہیں. میں میٹنگ نہ کی تو میٹنگ میں کی تو مجھے اتنے کروڑ کا نقصان ہوگا کیونکہ میری سائننگ ہونی ہے امریکہ کے سب سے بڑی سے، اس سے ہو گئی تو میرے 11 بلین 15 بلین بن سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سائن کرنے کے لیے جماعت چھوڑ دیتا ہوں. نماز چھوڑنا تو مسلمان کے لیے خواب میں بھی نہیں ہے، جماعت چھوڑ دیتا ہوں. تو یہ اس کے 5 بلین جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، جتنا بڑا نقصان اس نے جماعت کی نماز چھوڑ کے کر لیا. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ ان چیزوں میں ہے، اور اللہ نے ان سب کو ناکام کیا
کیونکہ یہ وقت کے نبی کی بات کے خلاف اپنا عمل کرتے تھے. یہ سب سے زیادہ مزیدار چیز ہے. کیا یہ ہے جی احرام مصر کس نے بنائے؟ فرعون مصر کے. ہم نے فرعون کا نام سنا نا. تو بیسیکلی جو فرعون ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا. اور جو اس میں قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کھڑا ہوا ہے جس کا تذکرہ ہے، وہ اکیلا فرعون نہیں تھا. اچھا مجھے ساری زندگی یہی لگا پڑھ کے کہ وہ ایک فرعون آیا دنیا میں، نہ اس سے پہلے فرعون تھا نہ بعد میں، لیکن حقیقت میں یہ ان کا لقب تھا. جو اس تخت پہ بیٹھتا اس کا بیٹا آگے بیٹا یا جو بیٹھتا وہ فرعون کا لقب بناتا. نام اس کا رامسیس تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آیا. تو نام اس کا کچھ اور بھی ہوتا تھا لیکن اس کا لقب فرعون تھا. تو یہ اس سے پہلے اس کے باپ داداؤں میں سے یہ احرام بنتے چلے آ رہے ہیں. وہ بھی فرعون تھے لیکن ہم فرعون کس کو مانتے ہیں؟ جس سے ہم پہچانتے ہیں جو قرآن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو کے خدائی کا دعویٰ کیا. تو اس لیے یہ جو احرام ہے یہ اس قرآن پاک والے فرعون سے پہلے بھی اس کے باؤداج بناتے آ رہے تھے. تو یہ انہی کی گوروں کی ریسرچ ہے. اس میں میں نے پڑھا کہ فرعون جو مصر میں احرام بنے ہیں وہ 130 یا 120 پلس بنے. اب صرف بچے ہوئے جو وہ 6 ہیں یا 7 ہیں. گوگل کر لیجیے گا. اب صرف اتنے بچے ہیں لیکن اصل میں بنائے بہت زیادہ گئے کیونکہ وہ ایک اس کی لینیج میں سے آ رہے تھے. ان کے فرعون بناتے تھے. یہ کتنے پتھر رکھے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر پتہ؟ 23 لاکھ. تو ایک اور بھی گل سمجھ آتی ہے کہ جب انسان دین پہ اور نبی کی بات پہ نہ ہو تو وہ ایسے فضول کاموں میں بھی انڈلج ہو جاتا ہے کیونکہ پیسہ بہت ہے تو پھر کتنے لائیے؟ ایسا ہی ہے کتنے لائیے؟ تو وہ نبی کا علم بتاتا ہے کہ یہ تم اگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے مان لیتا. ایک مثال دے رہا ہوں. اتنی سی بات تھی اتنی کہ بس اس کو بدلتا ایسے کو ایسے کر لیتا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اپنا یہ ساری دولت لگا دیتا. آج ہم ہر بیان میں اس کا حوالہ دے رہے ہوتے کہ بھئی اگر زندگی کامیابی کرنی ہے تو پھر تو سمجھ رہے کہ نبی کی بات کو ہر وقت پیش نظر رکھنا آپ کو کتنی بڑی 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 کامیابی بلکہ سب سے بڑی کامیابی میں لے جا سکتا. کتنی باریک نقطہ تھا. اگر وہ سمجھ لیتا تو آج ہم ہر بیان میں کہتے ویسے بنو. لیکن وہ جب نبی کے در پہ نہیں آیا اپنے علم سے جو چلتا ہے تو پھر وہ بیچاری یہی حرکتیں کرتا ہے کہ 23 لاکھ پتھر ایک دوسرے اوپر رکھتے ہیں. اور یہ ذرا کنسٹرکشن دیکھیں. پتھر یہ پتھر اتنا بڑا ہے 2500 کلو کا ایک پتھر ہے. ہم دسو کیڈی فضول ایفرٹ ہے. 2500 کلو کے پتھر وہ غلاموں سے اٹھوا کے تو اوپر لیتے تک حرام بنا دی. اصل اس کے اوپر 5 تھیوریز ہیں گوروں کی 5. وہ کہتے ہیں اچھا نہیں اتنے بڑے یعنی آپ کی اس بلڈنگ سے بھی کئی گنا بڑے پتھر کیسے اٹھائے گے جبکہ ہائیڈرولکس نہیں تھا. ہائیڈرولکس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اس پتھر کو چلو پہلی منزل تک لے جاؤ. تو یہ دیکھ رہے ہو کتنی منزلیں ہیں. تو یہ سب سے اوپر والی منزل تک 2500 کلو کے پتھر لے جانا تو حالانکہ کم سی وہ لے کے گئے. تو آپ کی سائنس جو مریخ پہ کالونی بنانے کو اتنی بڑی ترقی کر گئی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ اس احرام کو کیسے انسان نے بنا دیا جبکہ ان کو تھوڑی چھے نہیں ہوتی سی بس. تو یہ سمجھے تو میں قربان جاؤں اس قرآن کے علم کے کہ وہ ہمیں سب چیزیں آسان ہیں ہمارے لیے. کیوں؟ ان کے پاس اس کی لاجک نہیں آ رہی. ہمارے پاس لاجک ہے کہ اللہ نے آزمانا تھا, اللہ نے دے کے آزما دی. تو وہ احرام بنانے کے باوجود بھی کامیاب ہے ناکام ہے؟ ناکام ترین انسان. تو یہ اگلا کیریئر وزارت ایتے ہر کوئی لینا چاہتا ہے. حمان یہ کرسی میں کس کے لیے لایا ہوں؟ حمان وزیر تھا جو کہتا تھا پھر وہ کرتا تھا. تو آج وزیر ہونا اچھا کیریئر ہے کہ سب تو مزیدار کیریئر. کیوں آتی بھائی وزیر بننا نہیں چاہتی ساری 22 کروڑ عوام؟ تو لیکن ہے. اور آگے میں 2 اور وزراء کے بتاؤں گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو وہ کامیاب ہے. تو اس سے میں وہ جو نقطہ بعد میں لانا تھا میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ وزارت میں بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ وزیر ہے
یہ کائنات کا سب سے بدبخت انسان بن گیا کیونکہ وقت کے نبی کی بات کو نہیں لے کے گیا. اور دو گزرا ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ساری امت جو ہے وہ ان کے نام لینے پہ قربان. تو وزارت تو ان کے پاس بھی تھی. تو سب سے بڑی مسکنسیپشن جو میں دور کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ آج کے بعد وزیر بھی بنے سب سے دنیا کے امیر انسان بننا چاہتے ہیں, رکھیں اس خواہش کو, بنے, لیکن صرف اتنا سا سوچ لینا ہے کہ ہر وقت کے ہر سیکنڈ کے میرے عمل میں, میری میٹنگ میں میرا کانٹریکٹ جاتا ہے بلینز کا تو جائے, لیکن میری جماعت تکبیر اولا اور پہلی صف, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, دو چیزوں کو آج بڑے خوش قسمت ہو آپ, دو چیزوں کو حرام سمجھ لو کہ ہم اس میں کمی بیشی کریں, وہ یہ دو چیزیں ہیں. کر کے دیکھ لینا, مجھ سے 5-10 سال بعد مل لینا, تکبیر اولا اور پہلی صف, بس کر کے تو دیکھو. یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں, بولی سنی نہیں جا رہی, یہ اتنی بڑی چیز ہے. تو بہرحال وزارت والا بھی ناکام ہوا. یہ آ گیا خزانہ, کیا آ گیا خزانہ. سب سے دنیا کا اس وقت جو امیر ترین انسان ہے وہ 2024 میں, وہ یہ اس کا نام ہے فرینچ ہے, یہ کاسمیٹک کا, اور اس کی LVMH اس کی LVHM اس کی کمپنی ہے, اس کا بندہ ہے. تو اس کی 200 ایک گوگل نے کہا کہ اس کی $215 بلین اس کی پوری دولت ہے اس کے پاس. اب یہ غور سے, یہ پوائنٹ بڑا ہے, میں اس پہ ذرا روک کے سانس روک کے سننا ہے. دنیا کا رچ پرسن اس وقت سب سے امیر ترین انسان کی دولت کتنی ہے؟ کو $220 بلین. کتنے لوگ ہیں؟ 80 کتنے ہیں پاکستان سے؟ 25 کروڑ. ویسے گوگل تو 24 کروڑ کہہ رہے ہیں, لیکن ہے زیادہ سے. 25 کروڑ لوگوں کی ساری دولت کتنی ہے؟ تو $330 بلین. ادھر ہے ادھر. اچھا, یہ جو $2 بلین اس کے پاس ہے, یہ روز 10 کپڑے پہن سکتا ہے؟ جوڑے کتنے پائے گا؟ اچھا, یہ مثلا پیشی سے ہوٹل چلے جائے, ادھر روٹی کھائے, ہم بھی جائیں یہ بھی جائے, تو اس کے پاس چونکہ دولت بہت زیادہ ہے, تو یہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ساری ڈشیں بھی کھا لے گا, ہم جتنے کھا رہے ہیں یہ اکیلا کھا لے گا, بڑھا سکتا ہے اپنی بھوک کو, اپنے کھانے کو, کسی چیز کو. جب کہ جنت میں جب پہنے گا تو کتنے حضرت ایک انسان کے اوپر کتنے جوڑے ہوں گے؟ 70 جوڑے ہوں گے, 70,000. ایسی بھی حدیث شریف پڑھی ہے میں نے, اب یاد نہیں ہے, اس لیے یعنی ایک انسان اس وقت جتنے پیسے ہونے کوئی جوڑا پا سکتا ہے. تو وہ یہ دیکھ لیں کہ ایک شخص کے پاس اتنی دولت ہے, لیکن اگر وہ کلمہ گو ہو کے نہیں گیا قبر میں تو وہ ناکام ترین انسان ہے. تو کیا اتنی دولت کسی اور کے پاس بھی آئی؟ اسلام میں ہم بعد میں دیکھتے ہیں. یہ ہے فوج. پاکستان میں سب سے اچھا کیریئر یہ ہے, فوجی بن جاؤ, ریٹائرڈ ہوتے ہیں ڈیفینس کا, آرمی پلاٹ بھی, بریگیڈیئر ہوگا تو اس کو پتہ نہیں کتنے مربع زمین, اور سب سے محفوظ جو ہوگا نا, کرو بھی حمزہ بھائی ناراض ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے اگلے مہینے کوئی جگہ لبنی تو ہے نا. حمزہ بھائی تو ایسے نہیں ہے, لیکن ہے نا ایسا وہ. لیکن آرمی سے ایسا نہیں, آرمی میں اگر وہ صحیح چلتا رہے گا تو کہتے ہیں نا پتر یا آرمی سے لگ جا یا CSS کر جا. پاکستان سے 3 سارے ماں پیو نے 3 چیزاں جڑی نا رٹ لی ہیں. اور جب میں بھی آپ کی ایج میں تھا نا تو مجھے بس یہ بات ہی ہوتی تھی, وہ دیکھ لو تائے کا پتر ہے بن گیا, چاچے کا پتر ہے بن گیا, وہ CSS کر گیا, تو پھرتا ہی رہنا. ایسا ہی ہے نا, آپ سب بیچ سے گزر رہے ہیں. آرمی, اور یہ کس کا ویژول ہے؟ یہ ابرہا یمن میں, ابرہا جس جگہ سے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنی آرمی کی تکبر میں اور قوت کی وجہ سے آیا تھا, اس جگہ میں یمن میں
یہاں اس کے کھنڈرات تھے، اس کو اب کئی سال پہلے یمن کی گورنمنٹ نے وہاں ایک میوزیم بنا دیا. یہ اس کی جدید عمارت ہے، اور یہاں سے ہی وہ چلا تھا کون؟ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے. کس غرور میں؟ آپ کو پتا کس غرور میں؟ کیونکہ اس کے پاس وقت کا سب سے بڑا ٹینک تھا. اس وقت جو سب سے بڑا ٹینک تھا وہ سمجھتا تھا میں سب کو کیا کروں گا؟ رون دوں گا. تو اسی طرح آرمی، فوج، حکومت، وزارت، بزنس، یہ 10 طبقات کی گفتگو کی مفتی جمیل صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ تھے کہ جو اپنے وقت میں ساری دنیا کے ٹیکنالوجی میں اور اپنی ان چیزوں میں سب سے بڑے اس کے ٹاپ کے اوپر تھے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ ناکام ہے. تو پھر کامیاب کون ہے؟ اس کا جواب اب آپ مجھے بتائیں. اس کا جواب بتائیں. یہ سب کامیاب ہے؟ ایسا حیران تو اسی بھی نہیں بنا سکتے، امریکہ بھی نہیں بنا سکتے. ایسی طاقت تو ہائیڈرولک بھی نہیں ہے. سب میں نے آپ کو بتائی، ساری فیل بھی ہوئی. ایسی دولت، اچھا یہ جو دولت ہے نا، یہ والی دولت یہ کسی کام کی نہیں ہے. یہ جو $220 ہے نا، یہ $220 بلین، یہ دنیا کا سب سے امیر انسان ہے. لیکن اس کی جو دولت ہے یہ آدھی سے زیادہ دولت 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے. جبکہ سب سے امیر ترین انسان مسلمان کون ہے؟ نام بتائیں گے؟ یوسف بھائی کھڑے ہو جائیے. محمد نہیں یار، محمد سلمان کے تھے نا امیر ہے. اگر وہ ہو بھی نا تو اس کی یہ دولت امریکہ کے اس کے بینکوں میں پڑی ہے، سوئس بینکوں میں پڑی ہے. وہ اس لیے ان کے کہنے پہ نوز باللہ سینمے کھول رہے ہیں، مندر کھول رہے ہیں، کیونکہ وہ اس کا دولت فریز کر دیں گے. وہ اپنے کو لیجیے گی کوئی دولت ہے. اور کوئی حضرت عثمان نے حضرت عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات ہمیں یونیورسٹی کے بچوں کو بھی بہت سمجھ آتی ہے، کیونکہ انہوں نے وہ پڑھا ہے. آپ نے ابھی نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کے لیے اس کو بہت آسان کر دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عبدالرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو دولت تھی، اس وقت کرنسی جو ہوتی تھی وہ سونا ہی کرنسی تھی، گولڈ ہی کرنسی تھی. دنیا میں ایک کرنسی کے جو سٹینڈرڈ رہے ہیں رائج، اس میں دنیا آپس میں جو کرتی تھی، لین دین کرتی تھی، وہ سب سے پہلے تھا بارٹر سسٹم. آپ نے پڑھا، جنہوں نے میٹرک کر لیا، بارٹر سسٹم پڑھا کہ میں فارمر ہوں، میں نے گندم اگائی اور میں محلے والے کو جا کے کہتا کہ یہ 4 کلو گندم لے لو اور مجھے جوتا دے دو. تو اب آپ جوتا لیتے ہیں تو سروس باٹا میں جا کے پیسے دیتے ہیں، تو آپس میں تبادلہ پیسوں سے ہوتا ہے. سب سے پہلے ہوتا تھا بارٹر سسٹم پہ. پھر اس کے بعد آ گیا گولڈ، درہم، دینار، یہ رہا. تیسرا آیا کرنسی نوٹ. اس کے اوپر بھی 1702 یا 4 میں یہودی نے یہ پہلا کرنسی نوٹ جاری کیا. ہم سمجھ ہی نہیں پائے اصل میں کہ وہ کس طرف لے کے جا رہے تھے. تو یہ تھوڑی اوپر کی گیا ہے گفتگو، اس پہ ہم نہیں جاتے، ورنہ یہ سب سے اہم ہے. دجالیت کو جس نے سمجھنا ہے کہ وہ کیسے آگے ہمیں ہمارا پانی، روٹی، کپڑا، مکان بند کرے گی، وہ اس کرنسی کی وجہ سے کرے گی. تو دیکھیں اس نے دجالیت، کتنی خوفناک بات ہے. دجالیت کی پہلی سیڑھی ہم سمجھتے ابھی رکھی جائے گی وہ 1702 میں، جب گولڈ سٹینڈرڈ کی بجائے انہوں نے اس کو رکھا. لیکن تب بھی کیا کیا، اس کی بیک پہ اتنے نوٹ چھاپتی تھی کوئی بھی حکومت جتنا اس کے پاس پیچھے گولڈ ہوتا تھا. تو بیکنگ گولڈ کی رہی. 1973 میں رچرڈ نکسن نے آ کے اس کو پہلی دفعہ ختم کیا کہ جتنے ڈالر چھپے صرف اتنے ڈالر چھاپ سکتے ہیں جتنا گولڈ حکومت کے پاس موجود ہے. اگر 5 ارب کا گولڈ پڑا ہے سونا، تو 5 ارب چھاپو. 5 ارب اور ایک اوپر گولڈ نہیں چھاپ سکتے، 6 ارب نہیں چھاپ سکتے. اس نے 73 میں یہ ختم کیا. یہ دجالیت کی اگلی بہت بڑی سٹیج تھی. لیکن یہ بھی ٹاپک آپ کا نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ میرا چونکہ خود فیورٹ ہے اور یونیورسٹیز کے محاذ کے لیے وہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے مجھے اس میں بھی سارا یہ تھیوری اور چیزیں دونوں سائڈ کی سمجھنی اور پڑھنی پڑی. تو یہ 73 میں ختم کر دیا. تو آپ کے لیے اب بات جو آسان فہم ہے وہ کیا ہے کہ دنیا کا کوئی نوٹ وہ حیثیت میں وہی ہے جو آپ عید مبارک والا نوٹ لے کے آتے ہیں.
کرنسی نوٹ پاکستان کا، اس کی اوقات وہی ہے جو آپ یہ 7 گلی میں ایک عید مبارک لکھا ہوا نقلی نوٹ لے آئیں، کیونکہ دونوں پیپر منی ہے۔ تو جو اس کو سمجھتے ہیں دجالیت کو، انہوں نے پھر اس کے اوپر بڑی بڑی کمال قسم کی گفتگو اور ریکارڈنگ کی ہے، حدیث سے بھی اور دجالیت کو بھی، پھر انہوں نے آپس میں اس کا ایک خلاصہ نچوڑ نکالا ہے کہ یہ ساری وجہ کیا تھی کہ ہم دنیا کو اپنی مٹھی میں کریں۔ وہ آ گئی آپ کے سامنے، تو آپ سمجھ آ گئی یہ کرنسی نوٹ کیا ہے؟ اصل میں پیپر منی، صرف حکومت اپنے پیپر چھاپ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں۔ تو لیکن جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور عثمان غنی کے پاس تھی، وہ ریئل دولت اور ویلتھ تھی۔ اب آئیں، اگر اس دنیا کے سب سے امیر شخص کے پاس 220 میں سے اس کے پاس جو زمین ہوگی، جو اس کے پاس وہ ملکیت میں جو جائیداد ہوگی، وہ تو ٹھیک ہے، اس کو تو میں بحیثیت اکنامکس کا میں طالب علم رہا ہوں تو میں وہ بات سمجھتا ہوں، وہ تو ہم اس کو سمجھیں گے کہ دولت ہے۔ لیکن جو کرنسی نوٹ ہے وہ تو ایک بوگس منی ہے، جو شیخ عمران صاحب کہتے ہیں بوگس منی، وہ اس کے بہت بڑے نقاد ہیں، اور میں نے بھی انہی سے یہ چیزیں پڑھی اور سیکھی ہیں، ان کے کتابوں کو پڑھ کے اور چینلز۔ تو یہ بوگس منی ہے۔ تو میں نے اصل میں یہ غلط فہمی دور کی کہ جو دولت عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھی، وہ دولت اس کے ساتھ رکھ کے نہیں سوچنی، کہتے عید مبارک علی کرنسی ہے۔ تو اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ جو اصل پورا سیشن ہے میرا، کہ سب سے افضل کون ہے دنیا میں؟ انبیاء علیہ السلام۔ اس کے بعد رینکنگ میں کون آتا ہے بتائے گا کوئی؟ جی نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، افضل البشر بعد از انبیاء، وہ انبیاء ہے۔ اور یہ انسانوں میں سب سے افضل، جب سے پہلے انسان آیا، پہلے انسان تو نبی تھے، اس کے بعد جو انسان آیا اس سے لے کر قیامت کی صبح تک کوئی ان سے اوپر، ان کے بعد رینکنگ کس کی ہے؟ یہ سوال کا جواب نہیں، میرے سوال کا جواب سوچ کے دینا، میں 10 روپے تو 20 روپے دے آؤں گا۔ آپ ہنس رہے ہیں، 20 روپے کا تو بہت کچھ آتا ہے، پوچھے کسی بچے سے کہ بیٹا اس کے بعد رینکنگ میں کون آتا ہے؟ خلفائے راشدین 3، اور اس کے بعد رینکنگ میں کون آتا ہے؟ یہ رینکنگ ہے۔ میں حیران ہو گیا، اپنے دین کو پڑھ کے سمجھ کے میں حیران ہو گیا، ساری زندگی اس حیرانگی کے سمندر سے باہر نہیں آؤں گا۔ میں اس کو سم اپ کر رہا ہوں، اتنی لمبی بات کو ایک لائن میں بتاتا ہوں، اللہ کرے کہ یہ خون میں شامل ہو جائے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ آپ دنیا میں رچ پرسن سے، سب سے امیر ہو کے بھی آپ کائنات کے سب سے بڑے ولی بھی بن سکتے۔ 2024 آج آپ میں سے یہ 220 بلین ہے، آپ 2000 بلین بھی کما سکتے ہیں، اور ساتھ میں آپ 2 ارب مسلمانوں کے سب سے بڑے ولیوں کے بھی سردار بن سکتے۔ ایسا دین کس کو ملے؟ اور میں نے وہ غلط فہمی بھی دور کر دی کہ دین ہو رہے تھے، دنیا ہو رہے، دین اور دنیا یہاں تو ایک ہی چیز ہے۔ اور ایک اور بات، اس سے بھی اہم بات، یہ بدبختو سود کی کمائی ہے جو سب سے اہم بات کی۔ اگلا نقطہ ایک اور اہم ہے، اور یہ تو سود کی کمائی ہے۔ چلو اگر یہ سود نہ بھی ہو، لوگوں کا استحصال، آپ نے تو بزنس نہیں پڑھا، میرے تو ہے ہی بزنس، میں تو جانتا ہوں کیا کچھ ہوتا ہے۔ جو بڑی بڑی کمپنی ہے، یہ تو کوئی تھوڑا اوپر آتا ہو تو یہ تو اس کو بندے کو بھی مروا دے گی، ان کے لیے خدا جو ہے ان کا وہ پیسہ ہے۔ تو یہ ہر انفیئر مین، غیر جائز ناجائز ان کے یہاں نہیں ہوتا، ان کے یہاں کہ جو ہم سے آ کے ٹکر لے رہا ہے اس کو یہی دبا دو، ہماری پروڈکٹ کے مقابلے میں نہ آئے۔ تو پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا اس کے ساتھ سب۔ چلو تو یہ رہا کہ سود کی کمائی، اور ادھر ایک چونی بھی کسی کی نہ استحصال ہے، نہ کسی پہ ظلم ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق
سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عظمت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ سب سے انسانیت میں یہ اشرا مبشرہ صرف مسلمانوں میں رہی ہے. یہ پھر رینکنگ میں انسان، کیونکہ آپ جانتے ہیں امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو باقی امتوں پہ فضیلت ہے اس کی بیس پہ یہ انسانیت میں کوئی ان کے برابر آنے کا نہیں سوچ سکتا. پچھلے زمانے میں کتنا بڑا اپنے وقت کا وہ ولی اور کیا کچھ گزرا ہوگا، لیکن یہاں آ کے بھی وہ سب سے بڑے کامیاب ترین بزنس مین. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے ہاں تو تکبیر اولا وہ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کبھی بزنس کی وجہ سے کوئی چیز چھوٹ جائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ ماڈل ہے ایک بزنس کا، یہ نہیں آپ کو سوچنا چاہیے، یہ نہیں آپ کا ویژن ہونا چاہیے کہ میں دونوں چیزوں میں، یعنی کہ بزنس پیسہ کمانے میں بھی. تو میں یونیورسٹی میں جب یہ آتا ہوں نا تو میں یہی بات کہتا ہوں کہ آپ کو یہی لگتا ہے کہ وہ مولوی بنا کے داڑھی رکھیں گے تو بس گئے جتنے گئے اور نہیں رہ جائیں گے. جبکہ یہ اس لیے میں بات عرض کرتا ہوں کہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ جب مولوی بنو گے اور اعلیٰ درجے کے مولوی بنو گے تو سب سے دنیا کے رچ پرسن بن سکتے. اور یہ جو جس کی 220 بلین ہے، یہ عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے مقابلے میں یہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا اپنی دولت کمانا. تو ہم کہہ رہے تھے کہ کامیابی، اگر وہ کامیاب نہیں ہے تو پھر کامیابی کا معیار ہم نے دیکھ لیا کامیابی کسے کہتے ہیں، اور دیکھ لیا کہ دنیا کا سٹینڈرڈ کیا کامیابی کا، وہ ہم نے اس کو زمین میں دفن کر دیا. اور اب ہم تیسری بات جو ہم نے شروع میں کہی تھی کہ 3 رخوں سے پڑھیں گے، تیسرا رخ یہ تھا کہ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا یا قرآن کا کیا ہمیں لیسن ہے کہ کامیاب کون ہے، اور اس کے لیے کیا چیز چاہیے، کہ بڑے ہجوم چاہیے، بڑی جماعتیں چاہیے، بڑے کروڑوں روپے چاہیے تو کامیاب ہو سکتے ہیں دین میں بھی اور دنیا میں بھی، یا کیا چیز چاہیے. اب میں اس ٹاپک کے اندر سے آپ کو انشاءاللہ گزارتے ہوئے پھر ہم اپنے سیشن کے اختتام کی طرف بڑھیں گے، اور آپ پھر جو سوال جو آپ پوچھنا چاہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا میں آپ کو واقعہ عرض کرنے لگا، یہ میرے دوسرے بہت بڑے مینٹور تھے. میری زندگی میں جو سب سے پہلے جس دینی بندے نے بہت امپریس کیا، تو یہ ان کی گفتگو اور بیان میں سے آپ کو یہ سنانے لگا ہوں اپنے الفاظ میں. وہ تھے مولانا جمشید صاحب. میں ان سے بہت امپریس ہوں، میں ان کو ملا بھی. دھرتی پہ جانتے ہیں لوگ کہ مولانا جمشید صاحب جیسی ہستی کون آئی ہو. 2 ہی بندے تھے اس وقت، حاجی عبد الوہاب صاحب تھے اور جمشید صاحب. تو میرے ایک دوست ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر، وہ جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے. 2 ڈاکٹر تھے، وہ جا رہے تھے ان سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے مجھے، میرے محلے میں بھی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جا رہا ہوں تو کیا تم نے چلنا ہے، مسافہ ہو جائے گا. ہم نے ان کے کمرے میں جانا، وہ ڈاکٹر صاحب نے جا کے دیکھنا ہے مولانا نذر الرحمان صاحب کو. تو ان کے ساتھ 2 کمرے ہیں. نذر الرحمان صاحب کا تھا جب میں گیا، یہ 2009-10 کی بات. آگے جمشید صاحب کا تھا اور اس سے اگلا حاجی عبد الوہاب صاحب. تو مجھے لالچ تھا کہ تخلیے میں ان حضرات سے 1 to 1 مسافہ ہو جائے. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا میرے اوپر احسان ہوگا. ہم چلے گئے. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے معالج بھی تھے نذر الرحمان صاحب کے، ان کے ساتھ گئے، وہاں بیٹھے بوٹھے، دعا کروائی، اسلام دعا لی. اگلے کمرے میں گیا اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اس وقت 2 ارب مسلمانوں میں سے حاجی عبد الوہاب صاحب کا رینک کیا ہوگا علماء ہی جان سکتے ہیں، ساڈے ورگا کی جانے گا. تو لیکن آپ سوچیں کہ کیا رینک ہوگا. تو میں گیا تو میں نے کائنات میں اتنا سادہ انسان آج تک ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ان سے اوپر کوئی سادہ نہیں نظر آیا. اتنی سادہ لیا ہی کچھ نہیں دنیا سے، اتنی سادگی. ایک عام سے معمولی سے سفید رنگ کے ان کے کپڑے اور ایک چارپائی پہ لیٹے ہوئے، بس کمرے میں ایک چارپائی دیکھی لیٹے ہوئے ہیں. اور جب ہم گئے تو انہوں نے اٹھ کے ایسے بیٹھ کے مسافہ کیا. اتنی سادگی میں زندگی میں جس کو سوچ بھی نہیں سکتا وہ میں نے دیکھ لی. تو یہ لوگ ہیں جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جن کو بھی کبھی سنا کرے، ان کو بھی کبھی پڑھا کرے اور ان کے پاس جا کے کبھی بیٹھنا کرے، ذوق بدل جاتا ہے. تو ان کی یہ بات میں نے سنی. انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام
اب انہوں نے کمپیریزن کیا، مقابلے میں کون ہے؟ نمرود. ادھر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ادھر ساری خدائی کا دعویٰ، سارا حکومت سب کچھ اس کا. مثال کے طور پہ آج اگر چلو آرمی کہہ دے، ایجنسی کہہ دے جی تیسر میں پھاڑ لو بس، اور جس نے اس کا ساتھ دیا اس کو تو اسی وقت مار دیں گے، تو پھر تو میرے اپنے بہن بھائی بھی میرے سے بیک آؤٹ کر دیں گے یار. اس طرح ویژولائز کر کے چیزیں سمجھا کرو. تو اس وقت نمرود نے کہہ دیا کہ جلاؤ آگ میں، تو مولانا جمشید صاحب کے الفاظ ہیں کہ اس نے کہا آگ میں جلاؤ اور کوئی چھڑانے والا نہیں. پھر دوسرا ان کے الفاظ ہیں کہ ادھر حکومت، فوج، دولت سب کچھ اس کے پاس، اور ادھر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ بولے کچھ بھی نہیں. دنیاوی کمپیریزن کر. کیا ہے دنیاوی کمپیریزن میں؟ کیا ہے ادھر ہاتھ باندھ کے آگ میں ڈال دیا گیا. تو یعنی اس طرح اگر کوئی انسان کھڑا ہے اور دوسری طرف پوری اس کی اپنی خود ساختہ خدائی اور اس کی فوج اور حکومت اور سب کچھ، اور حضرت نے کہا ادھر کیا ہے؟ نہ رسا نہ کچھ، اتنی چیز بھی نہیں ہے دنیا میں. تو حضرت بھی یہی کہتے تھے، میں بھی کہتا ہوں، کہتے سب بول کے بتاؤ کامیاب ہوئے کہ نہیں. پھر حضرت نے کہا، مجمع نے کہا کامیاب، حضرت نے کہا کہ اعلیٰ درجے کے کامیاب. تو یہاں سے کیا نکلا کہ میرے پاس ریسورسز ہو نہ ہو، اگر میرے ساتھ رب ہے تو پھر یہ پاکستان نہیں 203 ممالک بھی اگر کہہ دیں کہ ہم اس کے خلاف اور اس کو چھوڑیں گے نہیں، اور میرے لیے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی جائے فرار نہ ہو، تو پھر بھی مجھے تو دور کی بات کو میرے بال کو بھی نقصان. یہ کیسے کنسپٹ ہے؟ بدل دیتے انسان کو کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہاتھ باندھ دے، میرے پوری دنیا ہاتھ باندھ کے ایسے کھڑے کر دے تو مجھے جلانا تو دور کی بات، میرے بال کو بھی کوئی نقصان. یہ دین ملا مجھے. اب تو ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد روایت میں ہے یہ کہ آپ جب دیکھا کہ آگ نے آپ کے اوپر کوئی اثر نہیں کیا، تو پھر بی بی سارا جو ہے وہ اس کی نمرود کی بیٹی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوئی ہے مدد، کہ سب کچھ ایک طرف اور اس کو نہ بچایا تو وہ آپ پر ایمان لے آئی. تو دیکھو انہوں نے اپنا کیمپ بدلا. تو آج قرآن بھی ان کا نام لیتا ہے، حدیث بھی ان کا نام لیتی ہے، ہر مسلمان ان کا نام لیتا ہے. تو چوائس از یورس. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. ابھی آپ کے پاس سانس ہے، چوائس آپ کے پاس ہے کس کیمپ میں جانا ہے اور کس کیمپ میں رہنا ہے. یہ بات تو روزے روشن کی طرح پہلے لکھ کے رکھ لیں. آدھا تیتر آدھا بٹیر جو ہم سب بن جاتے ہیں، اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. کیا بی بی سارا ایسا ہو سکتی تھی کہ آدھی اپنے باپ نمرود کی طرف ہوتی اور آدھی کیا قبول کر لیتے اللہ رب العزت؟ تو تسی میں آدھی زندگی جڑی اور دین تے جلے تیل مہندی آ گئے تو چلو کوئی گل نہیں. تو اس کو بھی قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ جو ہے کہ تم کیوں کتاب اللہ کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، پس جو تم میں سے ایسا کرے گا تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ہے وہ آیت؟ افتؤمنون ببعض الکتاب. کوئی حافظ پڑھے گا؟ حافظ ہے بچہ؟ یہ آیت کا نمبر کون سی ہے؟ اس کا ترجمہ یہ وہی بات ہے کہ جو میں ثابت کر رہا ہوں کہ کیا تم کتاب اللہ کی بعض چیزوں کو مانتے اور بعض کو اپناتے اور بعض کو نہیں اپناتے؟ تو کیا میں سزا ہونی چاہیے ایسے شخص کی؟ الا خزی فی الحیات الدنیا، کہ دنیا بھی ذلت والی اور قیامت والے دن اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف اس کو میں لوٹاؤں گا. یہ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ کہ جو قرآن پہ آدھا چلتا ہے اور آدھا، جو دین پہ آدھا چلتا ہے اور آدھا نہیں چلتا. تو یہ 8 ارب دنیا میں سے یہ کس پہ فٹ ہوتی ہے؟ 6 ارب کفار آدھا چلتے ہیں قرآن پہ. لیکن چلو آپ اپنے اندر جھانک کے ابھی آنکھیں بند کر کے بتاؤ، آپ سب ایسا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ میں بھی، ہم سب ایسا کر رہے ہیں. کیوں جی؟ مرضی سے اپنے چلتے ہیں، جو دل نہیں کیا وہ نہ کرو. تو اسی لیے یہ رد ہے. آنا ہوگا تو پورا آنا ہوگا، اور اگر نہیں آنا تو پھر اللہ پاک اس کو قبول نہیں کریں گے. تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت سے واقعات ہیں کہ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے
تو سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اس واقعات میں بھی بالکل ایسے ہی بہت سے کمال میں آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے، یہ تو بہت ایمان افروز واقعات ہیں، یہ تو ہلا کے رکھ دیتے ہیں. میں ان میں سے بہت سلیکٹو آتا ہوں کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 3-4 باتیں سن لیجئے جو کہ آپ کو ساری زندگی شیئر کنسپچل کلیئرنس دیتی ہے، جو کبھی غلط فہمی کو آپ کے ذہن میں بیٹھنے نہیں دے گی، اور جتنی غلط فہمیاں اس کو اڑا کے رکھ دے گی. پہلی چیز، اس میں بھی ایک وہی ٹاپک ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اللہ رب العزت کی ذات. اب ساری دنیا مجھے مارنے پہ، نقصان پہنچانے پہ تل جائے، میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پہلا نقطہ، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو کب ڈبویا؟ جب وہ اپنی طاقت کی چوٹی پہ معراج پہ تھا. کیوں جی ایسا؟ جب وہ اپنی طاقت کے، اپنے زور کے چوٹی پہ بیٹھا تھا کہ جو کہتا تھا ہو جانا تھا، اس کو تب ڈبویا. اور موسیٰ علیہ السلام کو کب بچایا؟ جب وہ انسانی ایک حالت کی سب سے کمزور ترین حالت میں، یہ پھر ابراہیم علیہ السلام والے واقعے کی اور بڑی تشریح آ گئی. کب ڈبویا؟ جب وہ خدا بنا بیٹھا تھا. اور ان کو کب بچایا؟ جب ابھی پیدا ہوئے اور ان کو ڈال دیا پانی میں، اور پانی میں آپ چلو آپ کوئی آج بچہ ڈالے تو بچائے گا کون؟ تو یہ کنسپٹ کلیئر ہو رہے ہیں. میرے ساتھ دوسری بات، میرے ساتھ رب ہے تو پھر میں کمزور ترین حالت میں ہوں، کسی بھی موقع پہ، کسی بھی جگہ پہ مجھے 1 سیکنڈ کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت. تو اللہ نے ان کو تب بچایا جب وہ انسانی حالت کی سب سے کمزور ترین حالت یعنی شیر خوارگی میں اللہ نے ان کو بچایا. ایک اور بات جو مولانا احمد بھاولپوری صاحب نے کہی، بھئی ایسی کمال بات سننے کو نہیں ملی. جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے ہیں اور پیچھے کون آ گیا؟ فرعون بھی آ گیا. تو کتابوں میں لکھا ہے اس کی پتہ نہیں کو 12 لاکھ کی فوج تھی. اور آپ جانیے کہ جب 9/11 کے بعد یہ نیٹو کی متحدہ ابو جہل اور پارٹی کی جو فوج آئی ہے تو وہ بھی کو 5-6 لاکھ ہی آئی ہے. 12 لاکھ تو وہ بھی نہیں لائے. فوج کو لے کے چلنا، اس کے ساتھ موو کرنا، اس کے کھانا، 12 لاکھ نے روٹی بھی تو کھانی ہے 3 ٹائم. سوچو کیا لیول ہوگا اس کی طاقت کا ہے. تو وہ وہاں سے فوج لے کے پیچھے آیا. تو آگے کیا ہے؟ قرآن پاک بھی ہمیں یہ واقعہ بتاتا ہے. آگے کیا ہوا؟ کہاں آگے؟ سمندر. ادرا غور سے دیکھنا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے حق والے لوگ نبی کے ساتھ نبی کے حکم مان کے آگے، اور آگے سامنے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے؟ فرعون نہیں، کیما تے بوٹی بوٹی کرنے والے دشمن. ایسا نہ سمجھا کرو گل. فرعون نہیں، کیما کرنے والے دشمن. اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کیا کہا؟ قرآن پاک میں کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ اب تو ہم مارے گئے. تو یہاں مولانا احمد بھاولپوری صاحب کی میں علم کی کیا کہتا ہوں، مارے جاتا ہوں. فرمایا کہ نبی کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پہلی چیز وہ ان واقعات سے ہوگا، نبی کا یقین. تو انہوں نے کہا کلا. تو اس کو ترجمہ اردو میں جو کرنے والے کیا مفسرین نے وہ کیا ہرگز نہیں. کیا کیا حضرت؟ ہرگز نہیں. لیکن اس ترجمے سے مجھے کبھی مزہ نہیں آیا. سمجھ آ گئی؟ وجہ تاری نہیں ہوا، میری سارے رگوں پہ میں نہیں دوڑا یہ ترجمہ. لیکن جو احمد بھاولپوری صاحب کی میں نے ایک آڈیو میں سن لیا، میں نے لائیو نہیں سنا، یوٹیوب پہ سنا. کہتے یہاں کلّا کا مطلب یہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ تو یہ ہوگا نہ وہ ہوگا. اللہ اکبر. نہ تو یہ ہوگا اور نہ تمہیں سمندر کی اوقات ہے ڈبو دے، نہ تمہیں ان کی اوقات ہے کہ بوٹی بوٹی کر دے. اللہ نے کر کے دکھا دی. تو مفتی جمیل صاحب بات فرماتے تھے کہ آج امت جو بگڑی ہے اس کو بڑی جلد واپس لانے کے لیے یقین کو پہلے بات کرو، کیونکہ قرآن و سنت میں بھی سب سے پہلے یقین کی دعوت.
تو پھر آگے انہوں نے اس کا حل بتایا، روڈ میپ بتایا کہ یقین بہت جلد بنے گا مغیبات کو بول کے، کہ یہ مغیبات ہے، غیب سے آیا سارا کچھ، اپنے کسی ریسورسز سے یہ کام، ابراہیم علیہ السلام کے ادھر بھی کوئی کام ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسا کیا ان کی پارٹی نے ایسا کیا، ان کے جماعت نے ایسا کیا، نہیں۔ تو یہ بڑے، اس لیے یہ میرے مینٹور ہیں، میں ان کو بہت، ان کو میں ریکوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا مغیبات کو کھولو۔ تو آپ سے بھی میری درخواست ہے، اس 2 مہینے کے یا جتنا کورس ہے، اس میں مغیبات کے اوپر مستقل بات ہونی چاہیے، یہ بنتا ہے یہ۔ تو کیسا قربان جاؤ، یہ پانی کی اوقات نہیں ہے۔ سمندر کبھی دیکھے نا تو سمندر کے سامنے خوف آتا ہے کہ یہ اتنا بڑا سمندر، اور نبی کا یقین ہوتا ہے سب سے اعلیٰ درجے پہ، وہ کہتے ہیں نہ تو یہ ہوگا نہ وہ۔ سمجھ آ گئی؟ 2 نقطے تو بڑے ہیں، وقت کم ہے، تو اس لیے ہم اس کا کرکس لیتے ہیں کہ جو بہت ساری چیزوں کا احاطہ کر لے گا۔ تیسرا نقطہ، یہ بھی میرا سب سے فیوریٹ 3 نقطہ ہے کہ کیمپ بدلنا ہے، بس اور کچھ نہیں کرنا۔ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس کی لیگیسی والے تمام علماء کرام، تو بس کیمپ میں آ جاؤ، اللہ کی قسم بچ جاؤ۔ بہت بڑی عوامی بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کیمپ میں آ جائیں۔ اس کیمپ میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شب جمعہ سے آیا کرو بس، چلو اس کا مطلب ہے کہ روز کچھ نہ کچھ جڑ کے رہو۔ تو اس طرح یہ 2 سال میں 2 مہینے یہ کورس ہو گیا، قابل بنو، اس کے بعد چلو اگلے سال آواں گے، ایسا نہیں۔ میری بار بار گفتگو ہے کہ کیمپ میں دجالی دور میں ایسے جم کے کھڑا رہنا پڑے گا، خالی آ کے بیٹھ جاؤ، خالی آ کے بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ جو ہے وہ خاتمہ ایمان پہ ہو۔ تو تیسرا نقطہ جو وہ تو ہلا کے رکھ دے گا، بہت عجیب نقطہ ہے، وہ بیان کرنے والے بھی مفتی جمیل صاحب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرعون کی بیوی کس طرف تھی، کس کیمپ میں تھی؟ اپنے خاوند۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وہ مکالمہ ہوا، جادوگروں سے مقابلہ ہوا، دیکھتی رہی، تو اس سے ایک اور کیمپ میں آنے کا فائدہ ہے، کیمپ کو دیکھ کے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ لو میری بات پھر ثابت ہو گئی کہ رائٹ ونگ کو، رائٹ اور لیفٹ ہے نا 2 طرف، تو یہ ہم تو رائٹ ونگ میں ہے، تو رائٹ ونگ کو صرف دیکھ رہی تھی، آئی بھی نہیں تھی، اور ادھر آ گئی۔ اور اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے قدردانی کیسی کی، ایسی قدردانی آپ کبھی بھی نہیں سنیں گے اور پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ مفتی جمیل صاحب کے الفاظ کو ریکوٹ کرتا ہوں، جانتی تھی کہ محل جائے گا، فرعون کی بیوی ہو، کڈے عیش ہوں گے۔ آپ کو جو صدر پاکستان کہتے ہیں آ جاؤ یوسف صاحب آ جاؤ، جہاں میں رہتا ہوں وہی رہو، کھاؤ پیو، کچھ نہیں آپ کے ذمہ لکھ دیتا ہوں۔ جیسے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہوتے انہوں 2-4 مربے ملتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ پورا شہر دے دیتا ہوں، اس کا کرایہ کھائیں، آپ ایک دکان کا کرایہ کھاتے ہیں، آپ کو پورا شہر دے دیتا ہوں۔ تو یہ تو ایک شہر ہے، اس کی کیا اوقات ہے؟ وہ فرعون کی بیوی۔ تو یہ قربانی دینا آسان ہے؟ مشکل ہے کہ بہت ناممکن؟ کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، مفتی جمیل صاحب نے، کہ جانتی تھی کہ اگر اعلان کر دیا کہ موسیٰ کے رب پر اور موسیٰ پر ایمان لے آئی، تو جانتی تھی کیل ٹھکوا دے گا، کیونکہ وہ تو سلیپ دیتا تھا۔ اب اس میں سے بھی نقطہ ڈھونڈیے، گردن مار دی، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ ایک دفعہ تکلیف آئی، میرے کوئی اگر اس طرح اسلام کی راہ میں شہید کرے، ٹھیک ہے اتار دے، تھوڑی سی سیکنڈ ہے نا، لیکن سلیب پہ ایسے پاؤں دونوں بھاگ کے اس میں زندہ کیل ٹھوکنے اور پاؤں میں کیل ٹھوکنے، یہ میں بیان کر رہا ہوں نا تو میں ادھر سے ہل گیا ہوں، کیونکہ مجھے وہ ایک آیا کہ وہ تکلیف احساس ہوا۔ چلو یہ بھی چھڈو، میں استاد جی حمزہ صاحب سے کہتا ہوں اندر سے سوئی لائے، یار میں آپ کو کھڑا کر کے سوئی مارتا ہوں، سوئی، اور اب اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرے کہ جانتی تھی کہ اگر کہہ دیا فرعون کی بیوی آسیہ کہ میں مسلمان ہوتی ہوں، موسیٰ پہ رب پہ اور اس پہ ایمان لاتی ہوں، تو یہ محل گیا، سب کچھ گیا، اور سب سے بڑھ کے جان گئی۔
اور جان بھی ایسی گئی کہ اذیت تذیت تذیت دے کے مار دے گا. آسان ڈیسیژن ہے یہ لینا, بہت آسان ہے. میں جب کہتا ہوں آسان ڈیسیژن, سب کہتے ہیں کہ نہیں بہت مشکل ہے. میں کہتا ہوں غلط جواب ہے, بہت آسان ہے. اگر اس کی نظر ہو جائے گی انعام پہ اور جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی قدردانی پہ, تو پھر ایسی وہ سینکڑوں, اس کو بار بار زندگی ملے, وہ بار بار کیل ٹھکوا لیں گے. تو وہی یہاں لکھنے کی دیر ہے, بس یہاں لکھنا شروع کرو. یہاں لکھ دو کہ سب سے بڑا قدردان اللہ رب العزت ہے, تو پھر اس کے بعد یہ دنیا کا سب سے آسان کام تھا, اس لیے آسیہ کے لیے بھی ہو گیا. مفتی جمیل صاحب معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ سوار ہو کر, تو آپ نے مسجد اقصی کی طرف ایسے مڑنا تھا, تو آپ کے بائیں طرف یہ سے آپ کو خوشبو آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے یہ ملک, غالباً ملک شام کا ذکر کیا, کہ مجھے یہ ملک شام کی طرف سے خوشبو آئی ہے. اب دل کو تھام کے سننا ہے کہ میرا نقطہ یہ ہے. دوسرا نقطہ, اللہ کے لیے اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پہ لے آ کے مان کے فیصلہ کر لینا, ایسی قدردانی ہوگی, ایسی قدردانی ہوگی کہ کلیجہ پھٹ جائے گا. اور ایسی قدردانی ہوگی, اتنا بڑا کیریئر اور انعام ملے گا کہ وہ 8 ارب لوگ مل کے بھی اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں سما سکتے. تو اس کی پہلی دلیل میں نے دے دی, اب میں دوسری دلیل دے رہا ہوں. انہوں نے کہا مجھے ملک شام سے خوشبو آئی ہے. جبریل امین نے کہا یہ فرعون کی معاشطہ کی قبر سے خوشبو آئی. کس سے آئی ہے؟ فرعون کی دربار کی باندی سے. نہیں سمجھ آ رہی ہے وہاں؟ فرعون کے دربار کی نوکرانی سے, نوکرانی کی قبر سے خوشبو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مر کے چلی گئی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے 2000 یا 3 سال کتنا ہے آپ دیکھ لیجیے گا, تو اس کی قبر کی خوشبو ہی نہیں مکدی پئی. اللہ کہنے والے کو بھی سمجھا دے کہ کتنی عظمتیں تھی. ایسی روٹی کپڑا اور مکان دے وچوں دے قربانی دے کے دے, اس کا عظمت ہی نہیں دل میں ہے. خوشبو نہیں ختم ہو رہی کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام حواری کی نہیں قبر سے, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے کسی نمازی پرہیزگار کی نہیں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کسی ولی کی نہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لا کر اعلان کرتے ہی فوراً شہید کر دی گئی. اس وقت کے دین کے لیے عمل بھی نہیں کیا ہوگا اتنے, اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اب سن لے کہ اس نے کیا کیا, اس نے یہ کیریئر اسے ملا کیوں؟ کیمپ کو جوائن نہیں کیا تھا, کیمپ کو سنتی تھی. تو کیمپ کو سننا انسان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. سنیں گے نا روز اس کو انشاءاللہ, یہاں سے جانے کے بعد بھی سن سن کے دیکھ دیکھ کے اس نے موسیٰ علیہ السلام پر اندر ہی ایمان لے آئی. لیکن جانتی تھی کہ اعلان ہوگا تو پکڑی جاؤں گی, اور انجام بھی پتا تھا. کنگا کر رہی ہے, معاشرہ کہتے ہیں باندی کو, نوکرانی بھی نہیں کہہ سکتے. نوکرانی کو ہم کہے نا اے تو صحیح صفائی نہیں کی تھی, تو 2 دن کے ہیں تو اپنی گھر میں دیکھ لیجیے گا. کہتے ہیں جا بی بی, چوتھے دن آتی ہے تو وہ والدہ پوچھتی ہے کہ تو کل نہیں آئی. وہ کہتی ہے تسی 2 دن تو میری دماغ کھاتا سی, میں وہ فلاں والی کوٹھی میں لگ گئی ہوں, اب جائیں. یہ نوکرانی کا لیول ہے کہ بہن پار کوئی نہیں رکھنا. جبکہ باندی کسے کہتے ہیں کہ اس وقت باندی سے مراد وہ غلام یا غلام عورت تھی کہ جس کے اوپر اس کے آقا کو وہی حق تھا کہ اس کی گردن مار دے, تو معاشرہ کہتا تھا ٹھیک ہے یہ اس کی باندی تھی, مار دیا. اس کی جان کی بھی وہ مالک تھا بندہ, فرعون اس کی جان کا بھی مالک. تو اس گئی گزری عورت نے, وہ معاشرہ تھی فرعون کی بیٹی کو, یا اس طرح اس کے خاندان میں بیٹی کو کنگا کیا کرتی تھی. کنگا کرتے کرتے اس کے ہاتھ سے کنگا گرا, تو ہم جیسے بسم اللہ پڑھ کے اٹھاتے ہیں, یا اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ایمان تو لا چکی تھی, اس کے منہ سے غلطی سے وہ کلمہ نکل گیا.
اس کی بیٹی نے کہا ہے رب کون ہے؟ میرا باپ۔ رب کہتے ہیں جو پالنے والا سب کچھ دیتا ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ تو اس کو غصہ چڑھ گیا کہ تو مجھے کنگا، اس نے کہا کھاتی میرے باپ کا، پہنتی میرے باپ کا، اور نام دیتی ہے موسیٰ کے رب کا۔ یہ تو معاف نہیں ہوگا۔ کیس پہنچ گیا عدالت میں، دربار میں۔ موسیٰ، اس نے فرعون نے کہا اس کو ایسی سزا دو کہ لوگ اس کے باقی سے دین سے توبہ ہو جائے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو اسے کہا یہ دین سے توبہ طائب ہو جائے۔ کیسے؟ دربار میں، بڑے دربار میں، یہ ہمارا ٹاؤن شپ ہے نا، تو آپ نے دیکھا کہ سامنے وہ اکراس دا روڈ اپوزٹ سردار مچھی والا، تو سردیوں میں اتنی بڑی کڑائی ہوتی ہے، تو اس سے بھی بڑی کڑائی وہ مچھلی تلتا ہے، اس میں اس باندی کو تلنے کے لیے زندہ دو بڑے بڑے کڑائے ایسے دربار میں رکھ دیے۔ اس عورت کو کھڑا کر دیا جو ابھی ایمان لائی ہے، مسلمان، اور اس کے 2 چھوٹے بچے تھے، غالباً گود میں تھا ایک آدھا، تو 2 بچوں کو 2 جلادوں نے پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ فرعون نے کہا بڑا رب میں ہوں گے کون؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ کہے کہ موسیٰ کا رب میرا رب ہے تو اس کا پہلا بچہ اسی کڑائی میں ڈال دو۔ وہی ہوا، اس نے کہا کہ ایمان نہیں چھوڑوں گے، پہلا بچہ آنکھوں کے سامنے کڑائی۔ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی یہ بات، مجھے بھی اللہ کی قسم نہیں آئی۔ جب میرا بیٹا پہلا محمد پیدا ہوا، 7 ماہ کے بعد اس کو کوئی سردیوں میں نمونیا بگڑ گیا، اس کے یہاں ڈرپیں، اس کے پاؤں میں ڈرپیں، میں دیکھ ہی نہیں پایا، ایسی حالت۔ اور ڈاکٹر نے کہا یہ دعا کریں بس اب بچتا مشکل ہے۔ اس وقت میں نے یقین کرے، میں نے چلڈرن ہاسپٹل کے ادھر باہر ایمرجنسی میں ایسے پریشان ہوں، اور میرے آدھا دن گزر گیا، اب میں نے وہ معاشرہ والی بات اپنے اوپر پٹ کی۔ میں نے کہا تیسر صاحب اب اس کو سوچو، اس واقعے کو، میں اس بچے کو نہیں دیکھ پا رہا، ایمرجنسی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ عورت، اس نے کہا کہ سامنے اس کا بیٹا جلتی ہوئی کڑائی میں ڈال، دوسرا بیٹا سامنے لے آؤ، ایسے کھڑا کرو، ابھی بھی باز آ جا۔ نہیں، وہ بھی گیا۔ پھر کہا اس کو بھی ڈال دو، وہ بھی گئی۔ تو ایمان کے اوپر ایسے حالات آنے والے ہیں میری جان، کیونکہ دجالیت بڑی تیزی سے اپنے سٹیج کی، نیا سے نیا سٹیج کی قسط آپ کے اوپر وہ ظاہر کرتی جا رہی۔ تو 3000 سال تک بھی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے مفتی جمیل صاحب نے خود اس کے اوپر اپنی شرح کی، انہوں نے کہا کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے خوشبو پہنچائی گئی کہ امت قیامت کی صبح تک جان لے یہ قدردانی ہے اللہ رب العزت کی ایمان کے اوپر پختہ رہنے والوں۔ تو کتنے واقعات ہیں اس میں، آپ اس کو چلتے جائیں اور آپ اس کے اوپر گفتگو کرتے جائیں۔ تو لیکن مقصد یہی ہوتا ہے ہر ایک کی گفتگو کرنے کا کہ وہ خود بھی بدل جائے، وہ خود بھی اس کے اوپر عمل کرے، اور آپ سب بھی اس کو اپنی آخری سانس تک اس کو اپنے خون میں شامل کریں۔ اب آ جائیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیمپ میں۔ ادھر بھی میں ایسی مثالیں دیتا ہوں کہ وہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جی وہ تو چلو صاحب زیادہ ہے تو وہ تو ایک مثلا بہت بڑے ولی کے گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ بہت آگے جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اسلام ایک میرٹ کا دین ہے، اور اس میں اگر آپ مجھے کہیں تو شام تک میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں کہ آپ ہل کے رہ جائیں۔ تو اس میں سب سے پہلی مثال کون سی ہے جو میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں، کرتا بھی ہوں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پورے صحابہ میں سے جن کے پلے کچھ نہیں تھا اس میں سب سے بڑھ کے کون ہے؟ بلال حبشی۔ اب اس کی بھی 2-3 چیزیں سن لیجئے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے زمانے میں اس وقت چیف جسٹس تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے زمانے میں وزیر خارجہ تھے یا داخلہ تھے۔ تو ایک اور نقطہ جو میں نے آگے بیان کرنا تھا وہ اب آ گیا تو آپ کو بیان کرتا ہوں کہ عشرہ مبشرہ میں اور انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہوتے ہوئے وہ اس وقت بھی اس معاشرے میں بھی سب سے ٹاپ پہ تھے۔
تو چیف جسٹس ہونا آج بھی آپ کے معاشرے میں سب سے ٹاپ پہ. تو اسی لیے اور ہماری آج جو محنت نیچے گئی ہے دین والوں کی، ہم رائٹ ونگ والے اس وقت جو بڑی قسم کرسی میں ہے، اس میں سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ سیرت کے اسلوب کو چھوڑ دیا گیا. آپ ابتدائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہوئے 39 40 نمبر پہ کہا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں اس سے بھی اگلے. تو چلو 100 سے پہلے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 سیرت نگاروں کو میں نے پڑھا، انہوں نے 39واں نمبر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، 40واں نمبر انہوں نے کہ مکہ میں 40 ایمان قبول کرنے والوں میں. تو 40 لوگ تو دیکھ لیں، ایک معاشرے ایک شہر میں 40 لوگ تو کچھ بھی نہیں ہوتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا جو اسلوب تھا وہ آج ہم دینداروں سے چھوٹ چکا ہے کہ ہماری محنت آج کے ٹیکنوکریٹ، بیوروکریٹ اور پارلیمنٹ پہ مستقل نہیں. اس لیے دیکھ رہے وہ پالیسی میکرز ہیں، اور وہ جب پالیسی بناتے ہیں تو آپ کو دیکھ لیں کہ وہ اسلام کے بالکل الٹ وہ عقائد لے کے وہ لاس لے کے آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہم رائٹ ونگ والوں کو اس سیرت کی محنت کو چھوڑے ہوئے دوبارہ زندہ کرنا ہوگا. ہماری ٹیم ہونی چاہیے، لابنگ ٹیم ہونی چاہیے. قادیانیت کی بڑی بھرپور لابنگ ٹیم ہے، جیوز کی لابنگ ٹیم ہے جو کانگریس میں جا کے پچھلے 100 سال سے محنت کرتی رہتی ہے. اور یہ دیکھ لیں کہ سیرت میں بھی ایسا تھا کہ آپ نے ہر طبقے پہ محنت، اور آغاز میں جو محنت ہے وہ دیکھ لیں اس معاشرے سب سے دنیاوی لحاظ سے نچلا طبقے میں جو آئیں گے وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ آئیں گے، اور ٹاپ کے اوپر جو آئیں گے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح. تو یہ محنت سیرت بتاتی ہے کہ ہر وقت محنت وہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس پہ بھی رہنی چاہیے. آج ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، اس لیے آج ہمیں وہ بھگتنا پڑتا ہے. تو بہرحال میں آتا ہوں اسی بات پہ کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک لائن میں مولانا طارق جمیل صاحب نے بیسٹ تعارف کرایا ہے، میں بھی اسی کو کرا دیتا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا، میں نے کتب ڈھونڈی اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی بلال حبشی کے دادا کا نام، لیکن اس معاشرے میں ایسے کیا کہتے ہیں کم تر درجے کے ہوتا تھا ایک غلام کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی اس معاشرے. تو کہتے ہیں مجھے پوری تلاش کے بعد جو بلال حبشی کے بارے میں پتا چلا وہ بلال بن رباح، بس. یعنی اس کا اس معاشرے میں کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. ان کا دادے کا نام تک کسی نے محفوظ نہیں کیا. آپ کھڑے ہو جائیں، میں اپنے پردادا کا نام بتا سکتا ہوں، آپ بھی بتا سکتے. تو ان کے دادا کا نام ہے بلال بن رباح، باپ کا نام ہے، دادے کا نام بھی نہیں پتا، کیونکہ کہیں بکا تھا. اس کے بعد اس انسان کی کوئی حیثیت نہیں. اس کو ان کا آقا جو ہے اس کو قتل کر دے، کسی نے اس بھی کہنا تھا ایتھے تو تسی نال دے بلی نو مارو دے وقت پہ جائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اس سے کم درجہ تو نہیں ہو سکتا نا. میں یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں. اب اس سے کم تر درجہ ممکن نہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گئے. اب دوسرا رخ دیکھ لیں، ملا کیا کہ بلال کیا وجہ ہے میں جنت میں جب گیا ہوں تو تیرے قدموں کی چاہ مجھے نظر سنائی دے. یہ دونوں کمپیریزن کرو نا تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور ہم کمپیریزن نہیں کر سکتے. اس کی وجہ مولانا روم بتا کے گئے. جو لوگ جانتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں میں ہر لیکچر میں یہ بات سناتا ہوں. مولانا روم نے کہا یہ جو عقل اللہ نے دی ہمیں یہ ایک ترازو ہے. یہ جو عقل دی ہے ہمیں یہ ایک ترازو ہے. یہ موتی تو تول سکتا ہے، پہاڑ نہیں. بولے سر، یہ موتی تو تول سکتا ہے، تو یہ دنیا کی یہ 220 بلین ڈالر کو تو تول سکتا ہے، لیکن وہ جو انعام ملا، جو معاشرہ کو انعام ملا، جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انعام ملا، یہ 8 ارب اس وقت، اور قیامت کی صبح تک یہ 800 ارب بھی آ جائیں، سب کو اعلیٰ درجے کی عقلیں دے دی جائیں، اور اس کے بعد یہ اس کا ایک لمحے کا ویٹ تولنا چاہیں تو یہ تول. ایسا دین ملا ہو اور پھر ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کرنا کیا، اور پھر ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو کہ تکبیر اولیٰ کیوں نہیں چھوٹنی چاہیے، اور پھر ہمیں سمجھ آ رہی نہ رہی ہو کہ پہلی صف کیوں نہیں چھوٹنی چاہیے.
بتاؤ بولو تو صحیح، میں نے 2 گھنٹے بول گیا جبکہ معاہدہ ہوا تھا 1 گھنٹے کا. کیسی بات. عورت ذات کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں. اسلام آباد میں لائبریری ہے مری روڈ پہ مفتی سعید احمد صاحب کی. تو میں الحمدللہ وہاں سال میں 1 دفعہ جاتا ہوں 10 دن کے لیے. اس لائبریری میں بہت اچھا سسٹم ہے، کھانا پینا A1 رہائش، سامنے پہاڑ ہے، بہت مزے کا. تو اسلام آباد نکلتے ہی کچھ 20 کلومیٹر کے بعد وہ ایک جنگل میں منگل ہے اور AC والے رہائش، پوری کمال، ہر چیز فری دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا واسطہ ہے پھر آگے ریسرچ کرو، پڑھو اور آگے اس کو پھیلاؤ. تو میرا تعارف ہوا تو میں 3 سال سے وہاں جاتا ہوں، 10 دن وہی رہتا ہوں. اور وہاں اوپر ہی مسجد ہے، مسجد نماز پڑھی آئے اور بس سیرت کی کتابیں میں کھول کے تو پڑھتا رہتا ہوں. ان سے میں نے یہ بات سنی. انہوں نے یہ کہا کہ اپنے ایک بیان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آگے وہ ایک عورت کو بھاگتا ہوا دیکھیں گے. اب یہ جو بیچارے عورت کے حقوق دلانے والے ہیں تو ساری زندگی جو بھی سن رہے ہیں، جو سن رہی ہیں، وہ آگے پہنچائیں ہماری مسلمان 22 کروڑ کو. حقوق حقوق حقوق، یہ حقوق کا ڈھونگ ہے، حقوق دے نہیں پائیں. حقوق دینے ہیں تو یہ مثال ہے جو میں آپ کو ایک پیش کر رہا ہوں، ایسی پوری سیرت بھری پڑی ہے مثالوں سے. فرمایا آگے ایک عورت بھاگی جا رہی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ تو یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا کہ حدیث کے الفاظ ہیں، میں بیوہ ہو گئی تھی اور میں نے اپنے بچوں کو، اپنی آل اولاد کو پالا پوسا دین پہ، اور اس کا انعام اللہ نے مجھے دیا کہ نہ میں نے، یعنی مفہوم یہ کہ نہ میں نے بدکاری کی، نہ میں کسی اور طرف گئی، میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے قسمہ کرسی میں نے اپنے بچوں کو پالا، اللہ نے مجھے یہ انعام دیا. یہ کیسے، یہ کیریئر کانسیپٹ. یعنی کہ یہ عورت، ہم ٹاؤن شپ میں ہیں یہاں، اگر کوئی سب سے غریب ترین عورت ہے تو اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں جنت کا بڑا درجہ نہیں پا سکتی. میں وہ ساری غلط فہمیاں دور کر رہا ہوں مثالوں سے، کہ وہ سوچ لے کہ وہ یہ حدیث پڑھ لے، وہ سن لے کہ وہ اپنے 3 بچوں کو، یہی ہے نا، ہائے بیوہ ہو گئی اور اس کے لوگ اس کو بیچاری کو کوئی راشن دے جاتے ہیں. ٹھیک ہے اللہ نے اس کے دل میں ڈالا، لیکن تو اپنے بچوں کو دین پہ اگر پال گئی تو یہ حدیث دیکھ لے کہ تیرا کیریئر وہ ہے کہ جو 8 ارب لوگوں کی عقلوں میں سمایا نہیں جا سکتا، اس کو تولا. تو یہ دین کسی میں غریب سے غریب انسان کو بھی روز محشر سب سے بڑی جنت دلا سکتا ہے. اس کو سوچ کے جب وہ اس دنیا کی تکلیف کو برداشت کر لے، محرومی کو برداشت کر لے، اگر اس کے سامنے ہو، اس کو سمجھا دیا جائے تو وہ دیکھے کیسے بچے اپنے پالے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن کہاں تک پہنچی، کہاں تک پرواز ہے. تو اس لیے اللہ پاک نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ رکھا ہے کہ جو میں اس کو اور سمپل مثال سے کرتا ہوں. آج ہمارے اس ٹاؤن شپ میں جس بیچارے کو 1 وقت کی روٹی ملتی ہے تو وہ ہر وقت یہی رہے گا کہ ذہن میں کہ شاید میں تو دنیا ہی اتنی کچھ پا سک رہا تو میں دین کیا پاؤں گا. تو ان مثالوں سے وہ اپنے سامنے ایک راہ عمل پا سکتا ہے کہ وہ لاہور کا کیا، وہ تھوڑا صبر کر لے اور کسی عالم سے جا کے اپنی زندگی کا روڈ میپ ڈیولپ کر لے، اور اس کے ذریعے وہ اپنی زندگی میں، ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ اس بیچارے کو تو چلو یار وہ نمازیں ہی نہیں پڑھتا بیچارہ اس لیے کہ میرے پلے کچھ نہیں. تو لیکن اس کے لیے میں تو سب سے محروم طبقے کو بتا رہا ہوں کہ وہ سب سے اعلیٰ کیریئر میں پہنچ گیا اور اس کے قدموں کی چاپ جنت میں دکھائی دے رہی ہے. کس وجہ سے دے رہی ہے؟ یہی وجہ کہ اس نے نبی جی کے حکم کے مطابق پوری زندگی گزاری. تو آج اگر وہ ٹاؤن شپ میں ہے اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی اس کے پاس یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک رول ماڈل ہے کہ وہ آج یہاں اس رول ماڈل کو علماء سے سمجھ کے اپنی زندگی گزارتے ہوئے چلا جائے. تھوڑی سی کوشش کر لے، تھوڑی سی تنگی ہے یا چلو زیادہ تنگی ہے تو یہ تو خود گزر ہی جانی، تو کوشش کر لے اور اس کے بعد پھر وہ دیکھے کہ وہ کہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں سے اٹھایا جائے. 11:15 ہو رہے ہیں، ہم اب اپنی بات کے اختتام تک پہنچتے ہیں. یہ میری آخری بات ہے کیونکہ آخری نمبر ہمیشہ یہی ہونا چاہیے.
آخری بات بھی یہی ہونی چاہیے، جو ٹاپک مرضی پڑھا لیں، اس ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے ذمے میں نے آج کے بعد جو آپ کو روڈ میپ دیا ہے، وہ روڈ میپ دو چیزوں کا تقاضا کرتا ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے، سنت اور سیرت بھی یہی کہہ رہی ہے، اس لیے مجھے آپ کو جو ہم نے جو دیکھا ہم اس کو اب سم اپ کر لیتے ہیں۔ وہ سم اپ ہوگا دو بڑے ہیڈنگز کے تحت اور دو بڑے چیزوں کے تحت۔ پہلی چیز کہ آج کے بعد یہ جو دین اس کو سمجھنا، یہ کوئی وقتی اور یہ کوئی زندگی میں سے چند لمحے یا چند سال نکال کے کرنے والی چیز نہیں ہے، ہماری پوری امت کا مسکنسیپشن ہے۔ اس لیے پہلی چیز اس کو غلط مانے اور آج سے عہد کریں کہ اللہ جی میں اس کے مطابق اب زندگی نہیں گزاروں گا، بلکہ آپ دیکھیں 24 گھنٹے میں اور 24/7 ملٹیپلائی کریں تو پھر ایک مہینہ اور ایک مہینے کو ملٹیپلائی کریں تو 12 مہینے، ایک سال، اور ایک سال کو ملٹیپلائی کریں تو مجھے پوری زندگی دین کی ہر چیز کو سمجھنا اور سیکھنا ہے۔ تو یہ پہلا روڈ میپ ہے کہ میں خود ٹرانسفارم ہو جاؤں، میں خود بدل جاؤں۔ اور بدلنے کے اوپر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بدلنا تو ہے، لیکن اس پہ جو شیطان کا وار آگا وہ یہ بھی دیکھ لیا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، اللہ نے اس کو دیوار پہ دے مارنا ہے، اللہ نے اس کو قبول نہیں کرنا۔ تو پہلا خلاصہ، پہلی چیز جو میں آج سے اپنے ذہن میں اور اپنے خون میں شامل کر رہا ہوں، انشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، کہ ہم ایسا بدلیں گے کہ میری زندگی کا کوئی لمحہ اللہ کے حکم اور سیرت سے اور سنت سے باہر نہ۔ میں انشاءاللہ میں نے دیکھا، گوگل کیا تو انہوں نے کہا کہ 70 سال اس وقت ایوریج لائف ہے پوری دنیا کے لوگوں کی۔ تو اگر مجھے 70 سال ملے تو میں نے اس کو ملٹیپلائی کیا تو میرے 2.25 ارب سیکنڈ میں گزاروں گا زندگی۔ تیسر علی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اگر اس کو 70 سال زندگی ملی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان میں 2.25 ارب سیکنڈ گزار کے قبر میں چلا گیا۔ میں اور جھٹکی کر رہا ہوں مثال۔ تو ابھی جو میں نے کہا کہ میں نے کب تک، اب آپ سب دہرائیں، ہم نے کب تک دین پہ چلنا ہے؟ 2.25 ارب بس چل رہا ہے۔ یہ بات یاد رہے گی کہ جو میں لیسن پڑھا کے جا رہا ہوں، اس وقت 10 منٹ رہ گئے ہیں، وہ لیسن کا خلاصہ یہ نکلا 2 گھنٹے کا 2.25 ارب سیکنڈ۔ میں بیٹا بھی ہوں، اب اس کو اور کھول رہا ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں باپ بھی ہوں، میں بھائی بھی ہوں، اور میں استاد بھی ہوں، میں شاگرد بھی ہوں، میں ہمسایہ بھی ہوں، میں سگنل پہ کھڑے ہونے والا مسلمان بھی ہوں، میں ویگن میں سفر کرنے والا، ٹرین میں سفر کرنے والا مسلمان ہوں۔ وہاں سب جگہ مجھ سے حکم مانگا جا رہا ہے کہ ٹرین میں ہو تو یہ کر لو، اشارے پہ ہو تو یہ کر لو، باپ ہو تو یہ کر لو، بیٹا ہو تو یہ کر لو، خامد ہو تو یہ کر لو۔ اب دیکھو یہ 2.25 ارب سیکھنا پڑے گا کہ نہیں؟ بات کھل گئی، سارا کینوس کھل گیا۔ یہ کینوس ہے، 2.25 ارب سیکنڈ ہے، اور اس میں مجھے سیکھنا پڑے گا کہ مجھے ان سب شعبوں میں، باپ بیٹا اور ہمسائے میں، مجھے سیرت سیکھنی ہے۔ بس یہ ہوگی پہلی بات۔ اور دوسرا خلاصہ کیا ہے؟ دوسری بات کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ چھٹا نمبر ہے تبلیغ والوں کا، آپ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا۔ صرف خود ولی اللہ بن کے چلے جانا یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہے۔ تو یہ دوسرا مسکنسپشن ہے، یہ دوسرا کیریئر ہے جو امت نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو دوسرا کیا کیریئر کہ کنتم خیر امۃ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، اور you have been sent towards people۔ یہ کہا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے آپ لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہو، آپ بھی بھیجے گئے ہو، یوسف بھائی بھی بھیجے گئے ہیں، ذوالقرنین بھائی بھی بھیجے گئے ہیں، آپ بھی مجھے اب سوال کا جواب چاہیے۔ بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں، آپ سے کچھ نہیں پوچھا، آپ کیا مطلب ہے، ہم کس کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ یہ اس آیت کی وجہ سے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں وہ جن کی طرف ہم بھیجیں؟ ان کی تعداد بتا دیں، کتنے لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ جی ہاں، اس آیت کی روح سے کتنے لوگوں کی طرف بھیجا گیا؟ آپ بتائیں۔ بے شمار نہیں ہے، ان کے نمبر ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ ہاں 8 ارب لوگ ہیں
مسلمان تو الحمدللہ جو بگڑا نہیں ہے تو چلو اس کو تو نہیں اس کو بھی سمجھانا ہے، لیکن جو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو 6 ارب ہے، تو ہم اس وقت ہم کتنے لوگوں کی طرف بھیجے گئے؟ تو دوسرا پوائنٹ، سب بیٹھے ہیں جزاک اللہ، دوسرا پوائنٹ کہ ہم ان سب کی طرف بھیجے گئے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان سب کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ نہیں کرایا۔ تو بس ایک چھوٹی سی مسکنسیپشن کو دور کر لیں کہ انہوں نے کہا میں بزنس مین بنوں گا، یوسف بھائی نے انہوں نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، تو بس یہ نامکمل بات ہے۔ مکمل بات یہ ہے کہ میں دائی بزنس مین بنوں گا، میں دائی ڈاکٹر بنوں گا، میں دائی آئی ٹی کا پروفیشنل بنوں گا، بس یہ اتنی غلطی ہے، اس کو سدھار، ورنہ اس کے بغیر بات مکمل نہیں ہو۔ اور جب ہم اس کام پہ نہیں کھڑے تو نقصان کیا ہوا ہے، اس کی مثال بھی سن لیجئے کہ جب ہم 2 ارب اپنے اس عہدے کو کہ اخرجت للناس کو نہیں پہچان پائے، اس کو بھی سن لیجئے۔ اس پہ میں 2 مثالیں دیتا ہوں اور بات ختم کر دیں گے اور وقت بھی پورا ہو جائے گا۔ پہلی مثال، جب ہم کام پہ کھڑا نہیں ہو رہے، ہم اخرجت للناس کو نہیں لے رہے، تو اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ جو عقلوں میں پھر نہیں سما سکتا۔ اس نقصان کو سمجھنے کے لیے پہلے میں نے خود سمجھا۔ اب میں نے گوگل کیا لاسٹ ایئر کہ 2013 میں اینڈ میں نے گوگل کیا کہ 2013 میں ایک سال میں کتنے لوگ مر کے دنیا سے چلے جاتے، تو میں اس کو بلکہ لکھتا ہوں کیونکہ لکھنے سے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو 13 کروڑ لوگ 2013 میں مر کے چلے گئے، کتنے؟ 13 کروڑ۔ اس میں سے مسلمان کتنے تھے؟ وہ کوئی 4.25 کروڑ مسلمان تھے، پچھلے سال فوت ہوئے۔ اور کفار کتنے بچ گئے؟ اگر یہ 6 ہے تو کتنے بچ گئے؟ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹ ہو گئی بات۔ یہ 7 کروڑ میں سے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بھی مر کے چلا گیا، دنیا کا سب سے نالجیبل تعلیم یافتہ انسان بھی مر کے چلا گیا، اب وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ 1 لاکھ سال بعد وہ کامیاب ہو جائے گا؟ 1 خرب سال بعد کامیاب ہو جائے گا؟ 100 خرب سال بعد کامیاب ہو جائے گا؟ اچھا، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، یہ سوال آپ بھی پوچھئے، یہ 7 کروڑ میں سے سب سے امیر ترین انسان، سب سے لائق انسان ناکام ایسا ہوا کہ اب کبھی کامیاب؟ جب روز حشر میں فیصلہ ہوگا کہ چلو بھائی تم سب ہمیشہ کی آگ میں اور ہمیشہ کی ناکامی میں، تو کیا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے کہے کہ میں ان کو کھڑا کر دو، یہ 2 ارب دو؟ ان کے ذمے کیا تھا؟ مجھے ایک دفعہ کے تو تعارف کرا دیتے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سیرت ہے، میں ایمان لے آتا۔ اگر ایسا معاملہ ہو گیا، جواب دے پاؤ گے؟ یہ کتنی خوفناک بات۔ تو یہ پہلا نقطہ میں نے بتا دیا، یہ اتنا بڑا نقصان حمزہ بھائی، اللہ کی قسم، یہ اگر ہمارے دل صاف ہوتے، پیور ہوتے، کچھ حد تک ہی پیور ہوتے، تو جب سے میں نے یہ دیکھا میں یہ بات بھولتا ہی نہیں کہ اتنا بڑا نقصان مسلمان کو برداشت نہیں ہو سکتا، بلکہ رات کو سونا بھی نہیں ہمیں نصیب ہونا چاہیے۔ کیا ایسی سوچ ہے؟ میں ایسی سوچ دے کے جانا چاہتا ہوں۔ بس آپ اتنا بڑا نقصان، 7 کروڑ، اور اس دفعہ بھی مریں گے، تو اللہ کا واسطہ دیتا ہے اپنا مقام پہچانو۔ ایک مسلمان مفتی جمیل صاحب کی بات مجھے یاد آ گئی، انہوں نے اسی بات کو اس طرح کھول کے رکھ دیا، میں لائیو ان کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے اس میں کہا، اگر میں اپنے الفاظ میں ادا کر رہا ہوں کہ اگر آپ ٹاؤن شپ میں اگر 1 گھنٹہ ضائع کرتے ہیں کسی ویڈیو گیم میں، کسی چیز میں، تو انہوں نے کہا مسلمان کا گھنٹہ ضائع نہیں ہوا، یہ ملٹی پلائی ہوگا کہ اسی گھنٹے کو لگا کے ان تک پہنچتا، اور ان میں سے اگر 50 لوگ اس کا بیان سن رہے ہوتے
اور اس کی بات سن لیتے یہ 50 اپنی ہمیشہ کی آخرت کو بدل لیتے. تو آج کے بعد اگر گھنٹہ ضائع کرنا ہے تو یہ سوچ کے ضائع کرنا کہ یہ 7 کروڑ لوگوں کی آخرت ضائع ہوگی. ایسا سوچا میں نے کبھی؟ میرا گھنٹہ 1 دن کا بک پہ تو 30 دن میں 30 گھنٹے اور 1 سال میں کتنے گھنٹے اور 2 ارب ایسے گھنٹے ضائع کر رہے ہیں اس وقت. تو کتنی امت ڈوب رہی ہے. یہ جب میں سوچتا ہوں تو میرے خیال سے کہ بس اس سے آگے فل سٹاپ آ جاتا ہے. ڈر کے مارے نہیں سوچتا کہ ہم کیا جواب دیں گے کلمے والے کہ ہم نے تو اخرجت للناس ان تک پہنچنا. تو دوسری بات بھی میں نے آپ کو وہ عرض کر دی کہ عادت جان نہیں کہ چھٹنی کہ میں ہی بس تہجد بن کے بس میں خوش رہوں کہ میں تو بہت کامیاب ہوں. اور آخری مثال میں نے دینی تھی مولانا طارق جمیل صاحب کی. انہوں نے بتایا کہ کوئی جماعت گئی ہے افریقہ میں یا کسی ملک میں اور وہاں اور جب جماعت گئی تو ایک بہت ہی کسی ریموٹ پلیس میں حمزہ بھائی یہ مجھے گرم کروا دیجیے گا پلیز تاکہ یہ ضائع نہ ہو میں اس کو پی لوں. تو میں یہ اس لیے پیتا ہوں کہ مجھے پھر 1 گھنٹے 1.5 کی گفتگو کے بعد میرا گلا بہت خراب ہو جاتا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوا یونیورسٹیوں میں کہتا ہوں یار چائے بھیج دینا, لیکن اللہ ایسی توفیق دے میں پھر ایسا ڈوب جاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ چائے کا وقت بھی ضائع ہوگا, بات چل رہی ہے تو چلتی جائے دل نہیں بھرتا. تو آپ بھی جب علماء کے ساتھ اپنا آنا جانا رکھیں گے, میرے جیسے ایک MBA کی مثال ساری زندگی رکھیے گا. میں یہی سوچتا ہوں کہ میں لمس میں جو کر رہا تھا دنیا تو اس کو بڑی نوکری مانتی ہے, میں لمچ ہی رول کے مر جاتا کیا زندگی کی کھٹ لینا نوکریاں بس. 2009 میں لمچ چھوڑی اس لیے کہ دنیا کے پیچھے یہ مارے پھریں گے کہ بھائی اخرجت للناس تھا وہ سمجھ آ گئی, اس کے بعد مارے پھر رہے ہیں 15 سال یہاں لاکھوں لوگوں کو کہہ دیا کہ دین پہ آ جاؤ اور یہاں میں اتنے ہی کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن کے ایک سٹی لے کے مر کے چلا جاتا بس. تو یہ کیریئر مجھے کسی نے سمجھایا, مجھے بات سمجھ آ گئی کہ اب ہر زندگی کا لمحہ یہی ہونا چاہیے کہ میں سمجھاؤں. تو انہوں نے کہا کہ وہ جماعت گئی وہاں ایک عورت اس جماعت کی اگر افریقہ آپ کو پتا اس کی زبان ہی نہیں سمجھ آتی, ایک ٹرانسلیٹر لیا اس کو سمجھایا, اس کی بات ان کو دیکھ کر آپ کے پاس تو سیرت کا لیا ایسا ہے کہ جو دنیا کو بدل کے رکھ دے گا, زبان کی تو ضرورت ہی نہیں پڑے گی. تو یہ ہمارے اپنے دماغ میں تو ہوئے پڑے ہیں نا, تو اس لیے باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہوں گی میری. اچھا صرف حلیے سے دنیا بدل جائے گی, 6 ارب بدل جائیں گے. واقعی اگر اندر یہ بنا ہوگا نا تھوڑا سا اور یہ حلیہ مکمل ہوگا تو جس طرف سے گزریں گے افریقہ سے, یورپ سے, بیلجیم سے, وہ خوشبو سے بدلنا شروع ہو جائے. ایسا ہی ہوا, ایسی سینکڑوں کارگزاریاں تبلیغ کے پاس, رائیونڈ کے پاس. وہ ایک محلے کی عورت نہ زبان نہ کچھ, بس وہ اس تک ٹرانسلیٹر کے ذریعے پہنچا. ان کی مسجد میں چیزیں آتے جاتے دیکھی, مسجد میں آنا جانا دیکھ کے مسلمان ہو گئے. تو جماعت کا رخ ہے, ٹاؤن شپ میں آئی ہے تو یہ مسجد توحید ہے, یہاں مسجد توحید میں 3 دن لگیں گے, اس کے بعد وہ 6 بلاک سے 4 بلاک چلی جائے گی, وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں جنت شادی آل والے چوک میں چلی جائے گی. تو اس طرح وہ ربیع القرآن چلی جائے گی. تو اس طرح وہ رخ ہوتا ہے. 3 دن کے بعد چلنے لگے. اس عورت کو اللہ نے دل میں ایسا ڈالا, نہ زبان جانتی ہے نہ اسلام جانتی ہے, کلمہ پڑھ لیا. تو اس نے اپنے ٹرانسلیٹر کو کہا کہ ان کو روکو, یہ نہیں جائیں, یہاں سے نہ جائے. سمجھایا یہ وہ جناب کھڑی ہو گئی. اب وہ وین آئی ہے, جو گاڑی آئی ہے, جو بھی ہوگی, وہ آگے سامان رکھ رہی ہے, وہ سامان رکھ رہی ہے, سامان لوڈ ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ٹاؤن شپ سے آگے وہ جہاں میرا گھر ہے ادھر امیر چوک, وہاں جانا ہے. یہاں اگر لیٹ سے وہاں سے بھی واپڈا ٹاؤن جانا ہے, تو وہ ضد کر رہی ہے کہ نہ جاؤ, ضد کر رہی ہے. ان کو روکو, ان کو چلو تھوڑے دن اور رہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیشہ کے لیے, تھوڑے دن اور رہے.
सच्ची कारगुजारी वाक़ है। इधर इनको रोक लो, वो सामान रख दिया गया, उसको समझा रहे हैं। हमारे तबलीगी भाई भी बड़े अदब से, बड़ा उनका कि भाई इनको कहो ऐसा नहीं हो सकता, हमने बाकियों को भी लेना। वो जब सामान पैक हो गया, वो आके दरवाजे पे खड़ी होगी, नहीं जाने दो। उसके बाद तो कट द स्टोरी शॉर्ट, गाड़ी चल पड़ी, वो गाड़ी के पीछे भागना शुरू हो गई, नहीं जाने दो। तुसी समझे नहीं इस दिन को, मत मारी गई आप सबकी और मेरी, 22 करोड़ की और 2 अरब की। समझना है तो इस मिसाल से समझो कि किस असमत और शान वाला दीन है। वो पीछे भाग रही है और भागते भागते वहीं गिरी और उसकी रूह निकल गई है, मर गई है कि ना जाओ तुसी। अब आ जाओ मेरी वापस मिसाल पे। ऐसी औरतें जब खड़ी होके कहेंगी कि काश एक दफा आ जाते हमारे पास, हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पे ऐसा चल के दिखाते, इनको शर्म आती पैदाइशी मुसलमानों को। इसका जवाब दे सकते हो? 2 टके की जिंदगी की चीजों में खप के मर गए और कायनात में नहीं संभाल सकती ये बात कि मैं एक गंदा इंसान, मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का तारुफ कराने वाले काम को मुझे मिला था, मैं छोड़ के बैठा। कायनात में नहीं समा सकती है। ये इतना बड़ा कैरियर है। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, चले गए घर। खबरदार कोई ना तुम में से मरे, खबरदार कोई ना तुम में से जितने बैठे जो सुन रहे हैं को मरे जब तक उसके कैरियर के अंदर खून में नहीं आज के बाद ये शामिल हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ कराऊंगा। और सबसे बड़ा तारुफ का तरीका ये है, सहाबा वाला, खुद उसके ऊपर आ जाओ और फिर उसके ऊपर लेके फिर। दुनिया प्यासी है, प्यासी। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मेरी ज़ुरा गोई की एक औरत से एक मुकालमा हुआ 1 महीने कि वो मुसलमान हुई थी और उसने क्या कहा। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना बताता मैं आपको। मैंने अपना ऑनलाइन जो सीरा दौरा करा रहा हूँ कि पूरी सीरत को समझोगे तो फिर ये अपने हालात बदलोगे। उसमें मैंने अभी पिछली एपिसोड में ये वाकया पूरा सुनाया कि कैसे एक औरत से मुझे जमात में एक साथी ने कहा कि वो मुसलमान हुई है, लेकिन कहती है मेरे अभी भी कुछ सवाल है, बिग क्वेश्चन है। मुझे उसने कहा कि ये नंबर उससे बात करें, तो उसने कहा आई थिंक आई वाज रॉन्गली बोर्न इन द वेस्ट। लिलियाने मारिनी उसका नाम था। मेरी उससे बातचीत व्हाट्सएप पे हुई। मैंने कहा क्यों इस्लाम कबूल किया? मैंने कहा आई थिंक आई वाज रॉन्गली बोर्न इन द वेस्ट। मुझे जब कलाम सामने आया, मैंने कुरान पढ़ा और मैं उस बीच पे रहती हूँ जिस पे हजारों डॉलर दे के चंद दिन रहने के लिए दुनिया आती है। मेरा उस बीच पे अपार्टमेंट है। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने खिड़की नंग धड़ंग बीच पे खुलती थी, मैंने सबसे पहले इस खिड़की पे तख्ते लगा के और लकड़ी के उसको बंद किया कि ये बदबख्त वाली जिंदगी है जो बीच में देखती हूँ। ताड़ा बच्चा जो थे जाके $10,000 देकर रात नहीं रह सकता, वो वहां रहने वाली कुरान पढ़ के बदल गई। जब ऐसी औरतें आएंगी कि काश ये मेरे तक औरत पहुंच जाती और मैं इस्लाम कबूल कर जाती, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, क्या जवाब दोगे? उसको खुद सोचना आज के बाद सारी जिंदगी के लिए। मैं 1 मिनट पूरा होने से पहले अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूँ। अल्लाह पाक जो कहा सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी कामयाबी पहली बार वही थी कि माँ की गोद में मिल गई। अल्लाह का वास्ता है, रोज सोचो, रोज सोचो। कुछ नहीं करते ना करो, रोज सोचना शुरू कर दो, अल्लाह जी आपसे काम ले लेंगे इंशाल्लाह। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाह व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।